وہ چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن سنسان پڑا تھا۔ ٹرین جا چکی تھی، اس کی اگبی سرخ بتی بھی تاریکی میں معدوم ہوتی جا رہی تھی۔ نایاب پلیٹ فارم پر کھڑی متوحش نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کے علاوہ اس ویران ریلوے اسٹیشن پر صرف ایک آدمی ٹرین سے اترا تھا۔ وہ کوئی ادھیڑ عمر دیہاتی تھا جو ٹرین کے روانہ ہو جانے کے بعد ریل کی پٹریاں پار کر کے اسٹیشن کے دوسری طرف کھیتوں میں ایک پگڈنڈی پر جا چکا تھا۔ اس طرف بہت دور دیے کی طرح ٹمٹماتی ہوئی ایک بہت مدھم سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ شاید وہی اس مسافر کی منزل تھی۔ نایاب مڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس چھوٹے سے ریلوے اسٹیشن پر دن میں صرف 2 ٹرینیں رکا کرتی تھیں، ایک صبح 8 بجے اور دوسری شام 6 بجے، اور دونوں ٹرینیں اکثر اپنے شیڈیول سے لیٹ ہوا کرتی تھیں۔ اس ٹرین کو شام 6 بجے یہاں پہنچنا تھا، لیکن حسب معمول تاخیر سے آئی تھی اور خلاف معمول 5 گھنٹے لیٹ ہوئی تھی، اور اس ٹرین کا اتنی تاخیر سے پہنچنا ہی نایاب کے لیے پریشانی کا سبب بن گیا تھا۔ یہ ریلوے اسٹیشن چند سال پہلے مارز وجود میں آیا تھا۔ زمین ہموار کر کے پلیٹ فارم بنا دیا گیا تھا۔ دونوں سروں پر اسٹیشن کے نام کے کنکریٹ کے بورڈ لگے ہوئے تھے۔ پلیٹ فارم پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بکائن کے درخت لگے ہوئے تھے۔ 1-2 درختوں کے نیچے مسافروں کے بیٹھنے کے لیے کنکریٹ کے بینچ بھی رکھے ہوئے تھے، جو اب بڑی حد تک ٹوٹ پھوٹ چکے تھے، لیکن انہیں تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی تھی۔ پورے پلیٹ فارم پر صرف 4 لیمپ پوسٹ تھے، ایک پلیٹ فارم کے دونوں سروں پر اور 2 وسط میں، ایک دوسرے سے تقریباً 10 گز کے فاصلے پر۔ پلیٹ فارم کے کناروں والے دونوں اور درمیان میں صرف ایک لیمپ پوسٹ پر بتی جل رہی تھی۔ مٹی کے تیل کے دیے تھے جو ان لیمپ پوسٹوں پر لگے ہوئے شیشوں کے ڈبوں میں رکھے ہوئے تھے۔ ان کی روشنی بھی چند فٹ تک ہی محدود تھی۔ پلیٹ فارم کے درمیان میں ایک چھوٹی سی عمارت بنی ہوئی تھی، جس کے ساتھ ایک وسیع برآمدہ بھی تھا۔ یہی برآمدہ مسافر خانہ تھا۔ پلیٹ فارم پر آمد و رفت کے لیے لکڑی کے تختوں کا ایک چھوٹا سا گیٹ لگا ہوا تھا۔ برآمدے کی ایک دیوار پر ریلوے ٹائم ٹیبل اور دوسری دیوار پر کرایہ نامہ لکھا ہوا تھا۔ اس کرایہ نامے کے ساتھ ہی بکنگ ونڈو تھی، جس کے اوپر ٹکٹ گھر لکھا ہوا تھا۔ اس عمارت کا دوسرا حصہ اسٹیشن ماسٹر کے دفتر اور اسٹور وغیرہ پر مشتمل تھا۔ صرف 2 کمرے تھے، ایک اسٹیشن ماسٹر کا دفتر اور دوسرا اسٹور۔ ان دونوں کمروں کے دروازے پلیٹ فارم کی طرف تھے۔ اسٹور والے کمرے کے سامنے ایک 4 فٹ اونچا چبوترا بنا ہوا تھا، جس پر سگنل آپریٹ کرنے والے لیورز لگے ہوئے تھے۔ اسٹیشن ماسٹر والے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، جس سے کمرے کے اندر جانے والی لالٹین کی مدھم سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ نایاب اس سنسان پلیٹ فارم پر کھڑی متوحش نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ایک انجانا سا خوف بھی اس کے اعصاب پر طاری ہو رہا تھا۔ اب وہ پچھتا رہی تھی کہ اس ٹرین سے کیوں آئی تھی، لیکن اس میں اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ ٹرین ہی لیٹ ہو گئی تھی تو وہ کیا کرتی؟ راستے میں انجن خراب ہو گیا تھا اور ٹرین 5 گھنٹوں تک ویرانے میں کھڑی رہی تھی۔ ان برانچ لائنوں پر اب بھی 1 صدی پرانے اسٹیم انجن چل رہے تھے، جو سفر کے دوران اسی طرح خراب ہوتے رہتے تھے اور پریشانی مسافروں کو ہوتی تھی، لیکن ریلوے حکام کو اس کا کوئی احساس نہیں تھا۔ پیر آباد نامی گاؤں اس ریلوے اسٹیشن سے تقریباً 3 کوس دور تھا، جہاں نایاب کو جانا تھا۔ اس نے کئی روز پہلے خط کے ذریعے اپنے آنے کی اطلاع دے دی تھی اور اسے یقین تھا کہ اسے لینے کے لیے کوئی نہ کوئی ضرور آیا ہوگا، لیکن اپنے استقبال کے لیے کسی کو نہ پا کر اسے بڑی مایوسی ہوئی تھی۔ گاؤں تک پہنچنے کے لیے اس ویرانے میں کسی سواری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ چند منٹ سنسان پلیٹ فارم پر کھڑی رہی، پھر اپنا بریف کیس اٹھا کر اسٹیشن کی عمارت کی طرف بڑھنے لگی۔ وہیں سے باہر نکلنے کا راستہ تھا۔ ابھی وہ مسافر خانے کے گیٹ کے قریب پہنچی ہی تھی کہ اسٹیشن ماسٹر والے کمرے سے ایک آدمی برآمد ہوا۔ اس نے چمکدار کپڑے کی دھوتی باندھ رکھی تھی اور سفید بنیان پہن رکھی تھی، ہاتھ میں لالٹین تھی۔ اس شخص کی عمر 35 اور 40 کے درمیان رہی ہوگی۔ بھاری بھرکم درمیانے قد کا آدمی تھا، سانولی رنگت اور گھنی مونچھیں۔ نایاب اس شخص کو دیکھ کر ڈر گئی، جبکہ وہ آدمی اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ اس نے غالباً نایاب کو ٹرین سے اترتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ بی بی، آپ ٹرین سے اتری ہیں؟ وہ نایاب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، پھر جواب کا انتظار کیے بغیر بات جاری رکھی۔ میں یہاں کا اسٹیشن ماسٹر ہوں، عبدالغنی۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ پیر آباد، نایاب نے کہتے ہوئے اس شخص کی طرف دیکھا۔ وہ اسٹیشن ماسٹر کی بجائے کوئی بھانڈ ہی لگتا تھا۔ نایاب نے سر جھٹک دیا۔ برانچ لائنوں کے اسٹیشن ماسٹر ایسے ہی ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے سال میں 1 آدھ بار کبھی اعلیٰ افسران کے انسپیکشن کے موقع پر اسٹیشن ماسٹر وردی پہن لیتے ہوں، عام حالات میں تو اسی حلیے میں رہتے ہوں۔ پیر آباد، اسٹیشن ماسٹر عبدالغنی بڑبڑایا، لیکن پیر آباد تو تقریباً 3 کوس کے فاصلے پر ہے، اور کوئی آپ کو لینے کے لیے بھی نہیں آیا؟ کوئی سواری نہیں مل سکے گی؟ میرا مطلب ہے کوئی تانگا وغیرہ، نایاب نے کہا۔ 1-2 تانگے ٹرین کے وقت تو یہاں ہوتے ہیں بی بی، آج چونکہ ٹرین لیٹ تھی اس لیے تانگے والوں نے بھی انتظار نہیں کیا۔ ویسے کیا آپ نے اپنے عزیزوں کو اپنے آنے کی پہلے سے اطلاع نہیں دی تھی؟ کسی نہ کسی کو تو یہاں آنا چاہیے تھا آپ کو لینے کے لیے، عبدالغنی کہتے ہوئے
اسے اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگا۔ نایاب نے اس وقت جینز اور ہلکے نیلے رنگ کی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ میں نے 1 ہفتہ پہلے خط تو لکھ دیا تھا، نایاب نے جواب دیا۔ پتہ نہیں وہ خط انہیں ملا ہے یا نہیں۔ اگر خط مل گیا تھا تو کسی نہ کسی کو واقعی آنا چاہیے تھا۔ اس وقت تو بہرحال آپ پیر آباد نہیں جا سکیں گے، اسٹیشن ماسٹر عبدالغنی نے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ صبح 8 بجے ٹرین کے وقت 1-2 تانگے یہاں آ جائیں گے، آپ چاہیں تو رات میرے کوارٹر میں گزار سکتی ہیں۔ آپ کا کوارٹر؟ نایاب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں ایک شریف آدمی ہوں، اسٹیشن ماسٹر بولا، گھر میں میری بیوی موجود ہے، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ نایاب نے گردن گھما کر دائیں طرف دیکھا۔ اسٹیشن کی عمارت سے تقریباً 100 گز کے فاصلے پر 4-5 کوارٹر نظر آ رہے تھے۔ ایک کوارٹر قدرے بڑا تھا، اس کے آگے وسیع رقبے کو جھاڑیوں کی باڑھ لگا کر صحن بنائے گئے تھے۔ دوسرے کوارٹروں کے سامنے بھی اسی طرح جھاڑیوں کی باڑھ لگا کر صحن بنائے گئے تھے۔ وہ قدرے الگ تھلگ۔ بڑا کوارٹر غالباً اسٹیشن ماسٹر کا تھا۔ آپ پریشان نہ ہوں، آئیے میرے ساتھ چلیے، اسٹیشن ماسٹر نے کہا۔ نایاب نے ایک لمحے کو کچھ سوچا، پھر اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس کی پیشکش قبول کر لینے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ رات بھر یہاں کھڑی نہیں رہ سکتی تھی، اور نہ ہی آدھی رات کو ویرانے میں اکیلی اتنی دور جا سکتی تھی۔ اسٹیشن ماسٹر عبدالغنی اس سے 2 قدم آگے چل رہا تھا۔ نایاب چلتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ میلی سی چاندنی میں ارد گرد کا ماحول بڑا پراسرار لگ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس نے اسٹیشن ماسٹر کے گھر میں شب بسری کی پیشکش قبول تو کر لی ہے، لیکن کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ باڑھ کے راستے سے گزر کر عبدالغنی کوارٹر کے دروازے کے سامنے رک گیا اور مڑ کر نایاب کی طرف دیکھنے لگا، جو بریف کیس ہاتھ میں جھلاتی ہوئی نپے تلے قدم اٹھاتی ہوئی آ رہی تھی۔ دروازے کے باہر زنجیر والا کنڈا لگا ہوا تھا۔ عبدالغنی نے کنڈا کھینچ کر دروازہ کھول دیا اور نایاب کو اندر داخل ہونے کے لیے راستہ دیا۔ نایاب جھجکتی ہوئی اندر آ گئی۔ عبدالغنی نے دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈا لگایا تو نایاب کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ مختصر سا صحن تھا جس کے آگے انگریزی کے حرف ایل شیپ کا برآمدہ تھا۔ اس برآمدے میں ایک کمرہ ایک طرف تھا اور 2 دوسری طرف۔ ان 2 میں سے ایک کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اندر سے لالٹین یا لیمپ کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ عبدالغنی برآمدے میں اس طرف آ گیا جہاں ایک ہی کمرہ تھا۔ اس نے باہر سے کنڈا ہٹا کر دروازہ کھول دیا اور اندر داخل ہو گئے۔ ہاتھ میں پکڑی ہوئی لالٹین کمرے میں پڑی ہوئی ایک چھوٹی سی میز پر رکھ دی۔ آؤ بی بی، اندر آ جاؤ، اس نے نایاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نایاب جھجکتی ہوئی اندر آ گئی۔ آپ کی بیگم کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں پہلے ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ دراصل میری بیگم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ اس وقت سو رہی ہیں۔ میں آپ کو اس سے ملوا دوں گا، لیکن پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے کچھ کھایا ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے ٹرین میں تو آپ کو کچھ نہیں ملا ہوگا، عبدالغنی بولا۔ نایاب کو بھوک تو لگ رہی تھی، لیکن وہ پہلے یہ اطمینان کر لینا چاہتی تھی کہ اس گھر میں واقعی کوئی عورت ہے بھی یا یہ شخص اسے دھوکے سے یہاں لے آیا ہے۔ آپ کی بیگم، میرا مطلب ہے انہیں زحمت ہوگی، نایاب کہتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ کمرہ بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ 2-3 کرسیاں اور ایک ریگزین کا پرانا سا صوفہ سیٹ رکھا ہوا تھا جس کا ریگزین کئی جگہوں سے ادھڑا ہوا تھا۔ وہ سو رہی ہے، عبدالغنی نے کہا۔ میں اسے خود سے نہیں اٹھاؤں گا، وہ آوازیں سن کر خود ہی اٹھ جائے گی۔ میں دیکھتا ہوں باورچی خانے میں کچھ ہے یا نہیں۔ کھانے کو کچھ نہ ہوا تو چائے تو بنا ہی لوں گا۔ آپ آرام سے بیٹھ جائیں بی بی، یہاں آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبدالغنی کمرے سے نکل گئے۔ نایاب کچھ دیر تک اپنی جگہ پر کھڑی ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ اسے اب اس شخص پر شبہ ہونے لگا تھا۔ وہ اسے کہہ کر لایا تھا کہ گھر میں اس کی بیوی موجود ہے، لیکن اب وہ بہانہ بنا کر اسے ٹال رہا تھا۔ نایاب سوچ رہی تھی کہ اگر اس شخص نے کسی قسم کی بدتمیزی کی کوشش کی تو وہ اس کا ایسا حشر کرے گی کہ زندگی بھر یاد کرے گا۔ اس نے مارشل آرٹس میں ڈگری حاصل کر رکھی تھی۔ ایک مرتبہ پہلے بھی یہ حربی فن اس کے کام آ گیا تھا، اور شاید اب پھر ہاتھ پر ہلانے کی ضرورت پڑ جائے۔ باورچی خانہ غالباً صحن ہی میں کسی طرف تھا۔ برتنوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ نایاب محتاط انداز میں کرسی پر بیٹھی کھلے ہوئے دروازے سے باہر دیکھتی رہی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد عبدالغنی اندر داخل ہوا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں چائے کے کپ اٹھا رکھے تھے۔ معاف کرنا بی بی، وہ دونوں کپ میز پہ رکھتے ہوئے بولا۔ کھانے کو تو کچھ نہیں تھا، میں نے چائے بنا لی ہے۔ دراصل میری بیوی کچھ عرصے سے بیمار ہے۔ دن میں تو کھانا وغیرہ پوائنٹ مین کی بیوی پکا دیتی ہے اور گھر کے دوسرے کام بھی کر دیتی ہے۔ اس وقت میں نے اسے بلانا مناسب نہیں سمجھا۔ آپ چائے پیجیے۔ ایک کپ عبدالغنی نے خود اٹھا لیا اور چسکیاں لینے لگا۔ چائے پیتے ہوئے اس کے منہ سے سڑ سڑ کی آوازیں نکل رہی تھیں جو نایاب کو بہت ناگوار گزر رہی تھی۔ اس نے بھی اپنا کپ اٹھا لیا اور ہلکی ہلکی چسکیاں لینے لگی۔ آپ کی بیگم کو کیا تکلیف ہے؟ نایاب نے اخلاقاً پوچھا۔ بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، آپ دیکھیں گی تو خود ہی سمجھ لیں گے، عبدالغنی نے جواب دیا اور چائے پیتا رہا۔ غنی، دوسرے کمرے سے ایک مدھم سی نسوانی آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ ایک مہمان ہے راشدہ،
عبدالغنی نے دروازے کی طرف رخ کر کے جواب دیا، ابھی آ رہا ہوں۔ نایاب کو اطمینان سا ہوا کہ گھر میں کوئی عورت موجود تو ہے۔ اب وہ آرام سے چائے پینے لگی۔ بالآخر اس نے کپ خالی کر کے میز پر رکھ دیا۔ عبدالغنی بھی چائے پی چکا تھا۔ وہ کپ میز پر رکھتے ہوئے اٹھ گیا۔ آئیے آپ کو اپنی بیوی راشدہ سے ملاؤں۔ وہ دونوں اس کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں آ گئے۔ چارپائی پر ایک عورت لیٹی ہوئی تھی جس نے پورے جسم پر سفید چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اوپر سرخ رنگ کا دوپٹہ اس طرح پھیلا ہوا تھا کہ اس کا چہرہ بھی پوری طرح چھپ گیا تھا۔ راشدہ، عبدالغنی اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ خاتون پیر آباد جانے کے لیے ٹرین سے اتری تھی۔ اسے لینے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ ٹرین 5 گھنٹے لیٹ تھی۔ ہو سکتا ہے کوئی آ کر واپس چلا گیا ہو۔ بیچاری اکیلی ہے۔ مسافر خانے میں کیسے بیٹھی رہتی؟ میں اسے گھر لے آیا ہوں۔ رات یہاں گزار کر صبح واپس چلی جائے گی۔ اچھا کیا تم نے، راشدہ نے جواب دیا۔ اس کی آواز خرخراہٹ سے ملتی جلتی تھی اور وہ غالباً دوپٹے میں سے اسے دیکھ بھی رہی تھی۔ ایسی جوان اور خوبصورت عورت کا رات کو گھر سے باہر رہنا مناسب نہیں ہے۔ بیٹھو بی بی، تم کھڑی کیوں ہو؟ نایاب چارپائی کے قریب ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں اسٹیشن پر کسی کو نہ پا کر واقعی پریشان ہو گئی تھی، وہ راشدہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ کے ہسبینڈ بہت نیک آدمی ہیں۔ یہ پیر آباد میں کس کے گھر جانا ہے بی بی؟ راشدہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ چودھری امانت علی کے گھر، نایاب نے جواب دیا۔ اوہ، راشدہ بولی، جاگیردار سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ اس کی رشتہ دار ہو یا ویسے ہی جاگیر کی سیر کرنے آئی ہو؟ میں چودھری امانت علی کی بہو ہوں، نایاب نے جواب دیا۔ میرے شوہر کا 2 سال پہلے جاگیر پر ہی قتل کر دیا گیا تھا۔ میں ان دنوں شہر میں تھی۔ شوہر کے قتل کے بعد سسرال نہیں آئی کیونکہ فوراً ہی جائیداد کا جھگڑا شروع ہو گیا تھا۔ اب چودھری امانت علی نے پیغام بھیج کر مجھے بلوایا ہے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے۔ کچھ بڑے لوگ بیچ میں پڑے ہیں۔ میں نے آنے سے پہلے 1 ہفتے پہلے خط تو لکھ دیا تھا لیکن کوئی مجھے لینے کے لیے آیا نہیں۔ تم نے اکیلے یہاں آ کر بہت بڑا رسک لیا ہے، راشدہ نے کہا۔ میں بھی پیر آباد کی رہنے والی ہوں۔ مجھے چودھری امانت علی کے بیٹے سرفراز چودھری کی پسند کی شادی، اس کے بعد شروع ہونے والے جھگڑے اور پھر سرفراز چودھری کے قتل کے واقعے کا بھی علم ہے۔ جاگیرداروں اور راجو نوابوں میں کوئی شخص اپنی موت نہیں مرتا۔ دولت بہت بری چیز ہے۔ زن، زر اور زمین ہمیشہ فساد کی جڑ رہی ہے۔ جن کے پاس دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں انہیں دولت کی حوث زیادہ ہے۔ کبھی زمین کی خاطر قتل ہوتے ہیں اور کبھی کوئی عورت کسی کی بھیانک موت کا باعث بنتی ہے۔ سرفراز چودھری کے قتل کے بارے میں بھی کچھ ایسی ہی متضاد باتیں سنی تھی۔ کوئی کہتا ہے کسی مخالف زمیندار نے پرانی دشمنی کی بنا پر اسے قتل کروا دیا تھا، اور کسی سے یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ اسے بڑے بھائی نے مروا دیا تھا تاکہ جاگیر کا بٹوارا نہ ہو۔ ان سب کو سرفراز چودھری کی پسند کی شادی پر اعتراض تھا۔ تم غالباً شادی کے بعد صرف 1 ہفتہ گاؤں میں رہی ہو۔ میں نے تمہیں دیکھا تو نہیں تھا لیکن تمہارے حسن کی بہت تعریفیں سنی تھی۔ لوگ ٹھیک ہی کہتے تھے، تم عورت نہیں اپسرا ہو۔ نایاب خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ راشدہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ تقریباً 4 سال پہلے سرفراز چودھری سے اس کی شادی ہوئی تھی۔ سرفراز چودھری تعلیم کے سلسلے میں شہر میں رہائش پذیر تھا۔ ان دونوں کی ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی اور سرفراز چودھری نے اپنے والدین کی رضامندی کے بغیر اس سے شادی کر لی تھی۔ وہ جب نایاب کو پہلی مرتبہ پیر آباد لے کر آیا تھا تو ٹھیک ٹھاک ہنگامے شروع ہو گئے تھے۔ نایاب 1 ہفتے سے زیادہ گاؤں میں نہیں ٹک سکی تھی۔ شہر میں بھی چودھری امانت علی کے 2 عالیشان بنگلے تھے جن میں سے ایک میں سرفراز چودھری رہائش پذیر تھا۔ وہ شادی کے بعد نایاب کو بھی اس بنگلے میں لے آیا تھا۔ سرفراز چودھری پر اپنے والدین کی طرف سے مسلسل یہ دباؤ پڑتا رہا کہ وہ نایاب کو طلاق دے دے، لیکن وہ کسی دباؤ میں نہیں آیا۔ باپ نے اسے جائیداد سے آگ کر دینے کی دھمکی بھی دی مگر سرفراز چودھری اس دھمکی سے بھی مرعوب نہیں ہوا۔ اس کا بڑا بھائی چودھری سعادت علی کچھ زیادہ ہی بپھرا ہوا تھا۔ اس نے تو پورے خاندان سرفراز چودھری کے خلاف بائیکاٹ کی باقاعدہ مہم چلا رکھی تھی۔ اسی کے اکسانے پر کئی قریبی رشتہ داروں نے سرفراز چودھری سے تعلقات منقطع کر لیے تھے لیکن سرفراز نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی تھی۔ سعادت علی نے اس کا خرچہ بھی بند کروا دیا اور بنگلہ بھی خالی کرنے کا حکم دے دیا مگر سرفراز چودھری نے بنگلہ خالی نہیں کیا۔ ایک موقع پر سرفراز چودھری کی ماں نے بھی شہر آ کر نایاب کو دھمکایا تھا۔ پہلے تو وہ اسے لالچ دینے کی کوشش کرتی رہی کہ 10-20 لاکھ لے کر اس کے بیٹے سے الگ ہو جائے مگر جب نایاب اس کی باتوں میں نہیں آئی تو وہ دھمکیوں پر اتر آئی تھی۔ آمنہ بی بی روایتی جاگیردارنی تھی، وہ بھی دولت کی پجارن تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی شادی شاہ پور کے زمیندار کی بیٹی سے کرنا چاہتی تھی جو رشتے میں اس کا بھائی بھی تھا اور جہیز میں کم از کم 300 مربع زرعی اراضی ملنے کی امید تھی۔ جبکہ نایاب کا باپ گریڈ 18 کا ایک سرکاری آفیسر تھا۔ وہ شاہ پور کے زمیندار کے مقابلے میں بھلا بیٹی کو کیا دے سکتا تھا؟ چودھری امانت علی اور اس کے خاندان نے ایڑی چوٹی کو زور لگا لیا مگر وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ 2 سال پہلے سرفراز چودھری گاؤں گیا تھا۔ وہ تو نایاب کو بھی ساتھ لے جانا چاہتا تھا مگر اس نے انکار کر دیا تھا۔ سرفراز اکیلا چلا گیا اور پھر تیسرے ہی دن اس کی موت کی خبر آئی۔
उस रोज वो शहर वापस आने के लिए सुबह सवेरे गांव से निकला था। वो तांगे पर सवार था। एक औरत और 2 आदमी और भी थे जो शहर जाने के लिए स्टेशन जा रहे थे। खेतों में अचानक ही चंद आदमियों ने तांगे को घेर लिया। वो सब ढाटे बांधे हुए थे और गालिबन पहले ही घात लगाए खेतों में छुपे हुए थे। वो सब लाठियों और डंडों से मुसल्लाह थे। तांगे वाला और दूसरे ये समझे कि वो डाकू हैं। वो सब खौफ से चीखने लगे, मगर उन नकाबपोशों ने किसी को कुछ नहीं कहा। 2 आदमियों ने सरफराज चौधरी को खींचकर तांगे से उतार लिया। सरफराज चौधरी सूरत हाल को नहीं समझ सका था। नकाबपोशों ने उस पर लाठियों और डंडों से हमला कर दिया। सरफराज चौधरी ने एक मौके पर भागकर जान बचाने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हो सका था। हमला आवरों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और उस पर लाठियां बरसाते रहे। हमला आवर नकाबपोश सरफराज चौधरी पर उस वक्त तक लाठियां बरसाते रहे थे जब तक उन्हें उसके खत्म होने का यकीन नहीं हो गया था, और फिर वो खेतों में भाग गए। सरफराज चौधरी के भाई सादत अली ने दूसरे गांव में रहने वाले अपने एक मुखालिफ जमींदार इकरामुल्ला के खिलाफ कत्ल की रिपोर्ट लिखवा दी। उनमें पहले ही से जमीनों के तनाजे पर मुकदमेबाजी चल रही थी। पीर आबाद के लोग इकरामुल्ला और चौधरी अमानत अली की मुकदमेबाजी से वाकिफ थे, और वह चौधरी अमानत अली के घरेलू झगड़ों के बारे में भी अच्छी तरह जानते थे। तमाम गांव वाले इस हकीकत से आगाह थे कि सरफराज चौधरी की पसंद की शादी के बाद इस खानदान में किस तरह फूट पड़ गई थी और सरफराज चौधरी को कैसी कैसी धमकियां दी गई थी। बाज लोग दबी जबान में ये तो कहते थे कि सादत अली ने अपने भाई को मरवाया है, मगर खुलकर बात करने का हौसला किसी में नहीं था। पुलिस महफूजों पर कत्ल की तहकीकात करती रही और कातिलों का आज तक पता नहीं चल सका था। सरफराज चौधरी की मौत के 2 हफ्ते बाद सादत अली शहर पहुंच गया। नायाब उसी बंगले में मुकीम थी। सादत अली ने उसे एक बार फिर डराने धमकाने की कोशिश की और 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो बंगला खाली कर देने को कहा। शोहर की मौत से नायाब के तो अभी आंसू भी खुश्क नहीं हुए थे। वो अपने ससुराल वालों से पहले ही नाला थी। उसके ख्याल में उसके शोहर की मौत के जिम्मेदार सादत अली और उसका बाप चौधरी अमानत अली थे, और अब चौधरी सादत अली की धमकी ने जल्दी पर तेल का काम किया। वो ऐसी धमकियों से ना तो पहले डरी थी और ना अब खौफजदा थी। नायाब ने दौलत के लालच में सरफराज चौधरी से शादी नहीं की थी। वो दोनों एक दूसरे को चाहते थे और उसी चाहत में एक हुए थे। उसे शादी से पहले ही अंदाजा हो चुका था कि ससुराल में उसके लिए कोई जगह नहीं होगी, और शादी के बाद तो सूरत हाल खुलकर सामने आ गई थी। सरफराज के वालिदैन ही उसके दुश्मन हो गए थे। उसे तरह तरह से तंग किया जा रहा था और जायदाद से आग कर देने की धमकियां दी जा रही थी। सरफराज चौधरी का शुमार ऐसे लोगों में किया जा सकता था जो बकौल शख्स से, जो मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा होते थे, और अब उससे सब कुछ छीना जा रहा था। खर्च मिलना बंद हो गया तो उसने मामूली सी तनख्वाह पर नौकरी कर ली। नायाब के वालिद ने उनकी माली मदद करना चाहिए थी, मगर सरफराज चौधरी ने कोई मदद लेने से साफ इनकार कर दिया था। नायाब को सरफराज चौधरी की मोहब्बत पर फख्र था तो उस पर तरस भी आता था। एक मौके पर उसने सरफराज से कहा भी था कि वो उसे छोड़कर अपने वालिदैन की बात मान ले। उस पर सरफराज ने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया था कि आइंदा वो ऐसी कोई बात ना करे। नायाब को वो थप्पड़ आज भी याद था, और ये भी याद था कि थप्पड़ मारने के बाद सरफराज उससे लिपट कर कितना रोया था। वो रोते हुए बार बार कह रहा था कि वो सब कुछ छोड़ सकता है, मगर उसे छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। नायाब को सरफराज चौधरी की दौलत का कोई लालच नहीं था। उसकी मोहब्बत ही उसके लिए सबसे बड़ी दौलत थी, मगर दौलत ने सरफराज की जान ले ली थी। और जब उसकी मौत के सिर्फ 2 हफ्ते के बाद सादत अली ने नायाब को धमकियां दी और 1 हफ्ते के अंदर अंदर बंगला खाली कर देने को कहा, तो उसने भी सूरत हाल के सामने डट जाने का फैसला कर लिया। वो सरफराज चौधरी की बेवा थी। सरफराज का अपने बाप की जागीर में उतना ही हिस्सा था जितना उसके बड़े भाई सादत अली का हो सकता था। सरफराज चौधरी की बेवा की हैसियत से कानूनी तौर पर वो उसके हिस्से की हकदार थी। सादत अली के जाने के दूसरे ही रोज उसने अपने वालिद से मशवरा किया और इस अज़्म का इजहार किया कि पहले तो उसे सरफराज चौधरी की दौलत से कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन सादत अली की खुली धमकी के बाद वो सूरत हाल का मुकाबला करेगी और किसी भी सूरत में अपने हक से दस्तबरदार नहीं होगी। नायाब का वालिद अहमद नवाज ग्रेड 18 का सरकारी ऑफिसर था। इस महकमे में रिश्वत और नाजायज कमाई के जराए तो बहुत थे, लेकिन वो जिंदगी भर इस लानत से दूर ही रहा था। अलबत्ता उसके ताल्लुकात खासे ऊपर तक थे। वो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था कि चौधरी अमानत अली जैसे जागीरदार से टक्कर लेना आसान नहीं होगा। वो जागीरदार था, उसके पास दौलत की कमी नहीं थी, उसके पास और भी जराए थे जिनसे वो उन्हें परेशान कर सकता था, लेकिन वो अपनी बेटी की जिद से भी अच्छी तरह वाकिफ था। उसने अगर फैसला कर लिया था तो दुनिया की कोई ताकत उसे फैसला करने पर मजबूर नहीं कर सकती थी। अहमद नवाज जिस महकमे में था वहां उसने कमाया तो कुछ नहीं था, अलबत्ता कुछ लोगों से अच्छे ताल्लुकात जरूर बनाए थे। उसने अपने चंद दोस्तों से मशवरे की, कानूनी राय भी ली और बिलाखिर एक बहुत बड़े वकील के तवस्सुत से नायाब की तरफ से चौधरी अमानत अली को एक लीगल नोटिस भिजवा दिया, जो बिलाखिर एक मुकदमे की बुनियाद बना। 2 साल से मुकदमा चल रहा था। शुरू में चौधरी अमानत अली ने कहा था कि वो चुटकी बजाते ही इस मुकदमे का फैसला अपने हक में करा लेगा
اور نایاب کو اپنے پیروں پر ناک رگڑنے پر مجبور کر دے گا، مگر نہ تو اس کی چٹکی بچ سکی اور نہ ہی وہ نایاب کو ناک رگڑنے پر مجبور کر سکا۔ چودھری امانت علی اس مقدمے پر روپیہ پانی کی طرح بہا رہا تھا۔ دوسری طرف احمد نواز کے تعلقات کام کر رہے تھے۔ چودھری امانت علی کے لیے آئے دن نئی نئی الجھنیں پیدا ہو رہی تھیں۔ کبھی بلوں کی عدم ادائیگی کی بنا پر اس کی اراضی پر ٹیوب ویلوں کی بجلی کاٹ دی جاتی، کبھی نہری پانی کا کوئی جھگڑا کھڑا ہو جاتا، اور کبھی اراضی کی اس کے باپ دادا کے زمانے کی حد بندی کا کوئی تنازع اٹھ کھڑا ہوتا۔ تقریباً 50-60 برس پہلے چودھری امانت علی کے باپ نے محکمے کے اہلکاروں کو پیسہ کھلا کر تقریباً 4 مربع سرکاری زمین اپنی اراضی میں شامل کرا لی تھی، اور اب محکمے کی طرف سے بھی وہ سرکاری زمین اپنے حصے میں کروانے کے لیے ایک مقدمہ بن گیا تھا۔ ہر روز پیدا ہونے والی نئی نئی پیچیدگیوں سے چودھری امانت علی کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ نایاب کو اپنے پیروں پر ناک رگڑنے پر مجبور کر دے گا، لیکن وہ سوچ رہا تھا کہ اگر صورتحال یہی رہی تو خود اسے نایاب کے پیروں پر ناک رگڑنی پڑے گی۔ بالآخر اس نے نایاب کو یہ پیغام بھجوا دیا کہ اگر وہ اپنا کیس واپس لے لے اور اس کے خلاف دیگر کارروائیاں بند کر دی جائیں تو وہ بعض شرائط کے تحت سرفراز چودھری کا حصہ اسے دینے کو تیار ہے۔ اور نایاب وہی شرائط طے کرنے پیر آباد جا رہی تھی۔ نایاب کے والد اور دوستوں نے مشورہ دیا تھا کہ وہ اکیلی نہ جائے، اپنے وکیل اور کسی اور آدمی کو بھی ساتھ لے جائے، لیکن نایاب اکیلی جانے پر بضد رہی تھی۔ اس سے پہلے کچھ بڑے لوگ بیچ میں پڑ چکے تھے، اس لیے نایاب کو توقع تھی کہ چودھری امانت علی یا اس کا بڑا بیٹا سعادت علی اسے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اس نے اگرچہ 1 ہفتہ پہلے چودھری امانت علی کو خط لکھ دیا تھا کہ وہ کب آ رہی ہے، لیکن اسے لینے کے لیے کوئی بھی اسٹیشن پر نہیں پہنچا تھا، اور اب وہ اسٹیشن ماسٹر عبدالغنی کے گھر میں بیٹھی اس کی بیوی راشدہ سے باتیں کر رہی تھی۔ راشدہ بھی پیر آباد ہی کی رہنے والی تھی اور چودھری خاندان کے اس جھگڑے سے واقف تھی، اور وہ بڑے خلوص سے اسے محتاط رہنے کا مشورہ دے رہی تھی۔ معلوم ہوتا ہے آپ چودھری فیملی کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہیں، نایاب نے کہا۔ میں ہی کیا، پیر آباد کا ہر باسی ان کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے، راشدہ نے جواب دیا۔ امانت علی کا چھوٹا بیٹا سرفراز چودھری بہت اچھا آدمی تھا، اپنے گھر والوں سے بالکل مختلف، مگر سعادت علی، اس کے اندر تو شیطان کی روح بسیرا کیے ہوئے ہے۔ وہ پیر آباد کے کئی گھر اجاڑ چکا ہے۔ کئی لڑکیوں نے اس کے ہاتھوں رسوا ہو کر خودکشی کر لی، کسی نے گلے میں پھندا ڈال کر جان دے دی اور کسی نے کنویں میں چھلانگ لگا دی، مگر کوئی اس شیطان کو روکنے والا نہیں۔ اس کے پاس پیسہ ہے، پولیس ان کی زر خرید ہے، کئی مرتبہ پولیس پیر آباد آئی، مگر مظلوموں کی داد رسی کرنے کی بجائے انہیں کو ہتکڑیاں لگا دی گئیں۔ بہت ظالم ہے یہ لوگ، میں ان سے اچھی طرح واقف ہو چکی ہوں، نایاب نے اس کے خاموش ہونے پر کہا۔ انہوں نے دوسروں پر ظلم اس لیے کیا کہ لوگ خاموشی سے ظلم سہتے رہے، کسی نے ان کا ہاتھ نہیں روکا۔ انہوں نے تو مجھے بھی بہو تسلیم کرنے کی بجائے میرے ساتھ روایتی ہتھ کنڈے استعمال کرنے کی کوشش کی، مگر اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اگر میں بھی دوسروں کی طرح ڈر جاتی تو میرا بھی وہی حشر ہوتا جو دوسروں کا ہوتا رہا ہے، لیکن اب یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی ہے کہ کوئی ان کے راستے کی رکاوٹ بھی بن سکتا ہے۔ پیر آباد کے لوگ اسٹیشن پر آتے جاتے رہتے ہیں، ان سے حالات کا کچھ پتہ چلتا رہتا ہے، راشدہ نے کہا۔ سنا ہے تم اپنا مقدمہ واپس لے رہی ہو؟ ابھی نہیں، نایاب نے جواب دیا۔ جب تک تمام معاملات طے نہیں ہو جاتے میں اپنا مقدمہ واپس نہیں لے سکتی۔ خدا تمہیں سرخرو کرے، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، راشدہ نے کہا۔ چودھری سعادت علی کو کسی عورت کے قدموں میں گر کر گڑ گڑاتے دیکھ کر مجھے خوشی ہوگی، آپ ایک دن یہ بھی دیکھ لیں گے، نایاب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خیر چھوڑیں ان باتوں کو، آپ نے اپنے بارے میں تو کچھ بتایا ہی نہیں، کیا عرضہ ہے آپ کو؟ اور آپ نے چہرے پر دوپٹہ کیوں ڈال رکھا ہے؟ تمہاری وجہ سے، راشدہ نے جواب دیا۔ مجھے دراصل پائریا ہے، منہ سے بو آتی ہے، کوئی میرے قریب بھی نہیں بیٹھ سکتا، اس لیے منہ پر دوپٹہ ڈال رکھا ہے۔ لیکن میں اپنی انجانی ہمدرد کی صورت دیکھنا چاہتی ہوں، نایاب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عبدالغنی اس وقت کمرے میں نہیں تھا۔ نایاب نے راشدہ کے جواب کا انتظار کیے بغیر ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے چہرے سے دوپٹہ ہٹا دیا اور پھر اپنی جگہ سے اچھلنے کے ساتھ ہی وہ بری طرح چینخ اٹھی۔ بہت بھیانک چہرہ تھا راشدہ کا، جلا ہوا، پوری کھال جلی ہوئی تھی، دائیں آنکھ کا ڈیلا باہر لٹکا ہوا تھا، ناک کا آگے کا حصہ ندارد، اوپر کا ہونٹ بھی غائب تھا اور دانت جبڑوں تک نظر آ رہے تھے۔ نایاب نے اس کے جسم پر سے بھی چادر ہٹا دی، اس کی گردن اور سینے کا جو حصہ نظر آ رہا تھا وہ بھی جلا ہوا تھا۔ اس نے ڈھیلی ڈھالی سی قمیض پہن رکھی تھی، البتہ بازو نظر آ رہے تھے، انگلیوں سے لے کر اوپر تک بازو جلے ہوئے تھے، ایک بازو کی کلائی کی ہڈی بھی نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنے بازوؤں کو حرکت نہیں دے سکتی تھی، اور شاید اسی لیے جب نایاب نے اس کے چہرے سے دوپٹہ اتارا تھا تو وہ اس کا ہاتھ بھی نہیں روک سکی تھی۔ نایاب کی چینخ سن کر اسٹیشن ماسٹر عبدالغنی دوڑ کر اندر آ گیا اور پھر صورتحال کو سمجھتے ہوئے اس کے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ راشدہ کو دیکھ کر نایاب کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا تھا، اس کا دل خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ یہ
نایاب ہکلا کر رہ گئے۔ عبدالغنی کو جواب دینا چاہتا تھا کہ باہر سے ایک آواز سنائی دی۔ کوئی آدمی اس کا نام لے کر پکار رہا تھا، عبدالغنی، او باؤ عبدالغنی۔ کون ہے بھائی؟ ابھی آتا ہوں۔ عبدالغنی نے دروازے کی طرف رخ کر کے جواب دیا اور راشدہ کے جسم پر چادر اور چہرے پر دوپٹہ ڈال دیا اور نایاب کی طرف دیکھتا ہوا باہر نکل گیا۔ اسی وقت نایاب کو گھوڑے کی ہنہناہٹ کی آواز بھی سنائی دی تھی۔ عبدالغنی صحن والا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تھا۔ اس کی واپسی تقریباً 5 منٹ بعد ہوئی تھی۔ کون تھا عبدالغنی؟ راشدہ نے پوچھا۔ چودھری امانت علی کے آدمی تھے، عبدالغنی نے جواب دیا۔ پوچھ رہے تھے ٹرین سے کچھ زنانہ سواری تو نہیں اتری تھی؟ اوہ، وہ لوگ مجھے لینے کے لیے آئے ہوں گے، نایاب جلدی سے بولی۔ انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ ٹرین آ گئی ہے، انہیں روکیے عبدالغنی صاحب۔ وہ لوگ جا چکے ہیں، عبدالغنی نے جواب دیا۔ میں نے انہیں کہہ دیا تھا کہ آج اس ٹرین سے کوئی سواری اتری ہی نہیں۔ آپ نے یہ کیوں کہہ دیا؟ نایاب نے اسے گھورا۔ کمال ہے، وہ لوگ مجھے لینے کے لیے آئے اور آپ نے جھوٹ بول کر انہیں واپس کر دیا۔ کبھی کبھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے، عبدالغنی نے جواب دیا۔ ان کے ارادے نیک نہیں تھے نایاب بی بی، اگر وہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہوتے تو تانگے یا گاڑی پر آتے۔ وہ دونوں آدمی گھوڑوں پر تھے۔ جس انداز اور لہجے میں وہ مجھ سے سوال کر رہے تھے اس سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ان کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ بہرحال تم ابھی اپنے منہ سے آواز مت نکالنا۔ وہ لوگ اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک انہیں اطمینان نہ ہو جائے۔ یہ بھی اچھا ہو کہ تمہیں کسی اور نے ٹرین سے اترتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ لیکن عبدالغنی ٹھیک کہہ رہے ہیں نایاب بی بی، راشدہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ اگر وہ تمہیں لینے کے ارادے سے آئے ہوتے تو تانگے یا گاڑی پر ہوتے، لیکن 2 آدمیوں کا گھوڑوں پر آنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے ارادے واقعی نیک نہیں ہیں۔ تم خاموشی سے یہاں میرے پاس بیٹھی رہو۔ نایاب واقعی خاموش ہو گئے۔ اس سلسلے میں اس نے مزید کوئی بات نہیں کی۔ باتیں کرتے ہوئے 1:30 بج چکا تھا۔ نایاب بی بی، عبدالغنی اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم نے اکیلے یہاں آ کر غلطی کی ہے۔ چودھری امانت علی تمہارا سسر ہے، تم اسے اتنا نہیں جانتی جتنا ہم لوگ جانتے ہیں۔ وہ دونوں باپ بیٹے عذاب ہیں اس علاقے کے لوگوں کے لیے۔ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا یا ہو رہا ہے وہ تمہارے سامنے ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی اس لیے موت کی گھاٹ اتار دیا کہ جاگیر میں کوئی اور حصے دار نہ بن سکے۔ انہوں نے تمہیں یہاں بلایا ہے تو اس میں بھی یقیناً کوئی چال ہوگی۔ تم نے اکیلے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے، لیکن وقت اب بھی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، 2 بجے ایک گڈس ٹرین آنے والی ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ تم شہر واپس چلی جاؤ۔ میں تمہیں مال گاڑی میں گارڈ کے ڈبے میں بٹھا دوں گا۔ نہیں عبدالغنی صاحب، نایاب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میرے ساتھ تو کئی لوگ آنے کو تیار تھے، لیکن میں ضد کر کے اکیلی آئی ہوں، اور چودھری امانت علی کو بھی اپنے خط میں یہ اطلاع دے دی تھی کہ میں اکیلی ہی آؤں گی۔ اگر میں واپس چلی گئی تو بزدل کہلاؤں گی اور ان کی نظروں میں کمزور پڑ جاؤں گی۔ جو فیصلہ ٹھنڈے دماغ سے سوچ سمجھ کر کیا جائے اسے بزدلی نہیں کہتے، عبدالغنی نے کہا۔ بہرحال اپنے معاملات کو تم ہی ہم سے بہتر سمجھتی ہو، لیکن میرا مشورہ مان کر اگر واپسی کا ارادہ ہو تو میں اس مال گاڑی کو اسٹیشن پر رکوا سکتا ہوں۔ تم کسی کی نظروں میں آئے بغیر واپس چلی جاؤ گی۔ میں واپس نہیں جاؤں گی، نایاب نے فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، عبدالغنی ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے بولا۔ اب میں اسٹیشن جا رہا ہوں، میری واپسی 2 بجے کے بعد ہی ہوگی۔ میری عدم موجودگی میں اگر باہر کوئی آواز دے تو تمہیں باہر نکلنے یا جواب دینے کی ضرورت نہیں، راشدہ خود ہی جواب دے لے گی۔ عبدالغنی دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے میز پر رکھی ہوئی لالٹین اور نایاب کا بریف کیس اٹھا لیا۔ بریف کیس اس نے اس کمرے میں لا کر نایاب کے حوالے کر دیا اور دوسری چارپائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، تم یہاں سو جاؤ نایاب بی بی، میں اسٹیشن سے واپس آ کر بیٹھک میں سو جاؤں گا۔ عبدالغنی چلا گیا۔ اس نے صحن والے دروازے کو باہر سے کنڈا لگا دیا تھا۔ نایاب کرسی پر بیٹھی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ بیٹھک وہ پہلے ہی دیکھ چکی تھی، جہاں 2-3 ٹوٹی پھوٹی کرسیاں اور ایک پرانا سا صوفہ تھا۔ اس کمرے کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی، 2 بان کی چارپائیاں، ایک چارپائی کے نیچے لوہے کا ایک پرانا سا ٹرنک رکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کھونٹی پر 2-3 پرانے سے جوڑے ٹنگے ہوئے تھے۔ دیوار کے ساتھ لکڑی کی ایک چھوٹی سی میز پر دواؤں کی 2 بوتلیں، گولیوں کے سٹرپس اور چند اور چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ پانی سے بھرا ہوا سلور کا ایک گلاس بھی رکھا ہوا تھا۔ سامنے والی دیوار کے کارنرز پر بھی چند ایسی ہی چیزیں پڑی ہوئی تھی، البتہ ان میں ایک ایسی چیز تھی جس نے نایاب کی توجہ کھینچ لی۔ وہ فریم میں لگی ہوئی ایک تصویر تھی۔ نایاب نے اٹھ کر وہ فریم اٹھا لیا۔ ایک مرد اور ایک عورت کی تصویر تھی۔ عورت بے حد حسین تھی اور مرد بھی بڑا اسمارٹ تھا۔ یہ کس کی تصویر ہے؟ نایاب نے راشدہ سے پوچھا۔ میری اور عبدالغنی کی، راشدہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ شادی کے تقریباً 1 سال بعد کھنچوائی تھی۔ نایاب اچھل پڑی۔ تصویر میں راشدہ بے حد حسین تھی اور اب اسے دیکھ کر تو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ اسی کی تصویر تھی۔ عبدالغنی بھی بہت اسمارٹ تھا
وہ اس تصویر میں عبدالغنی کو بالکل نہیں پہچان سکی تھی. کیسی تبدیلی آ گئی تھی اس میں. اب تو وہ بہت بدحیت ہو گیا تھا. ایک بات پوچھوں راشدہ؟ نایاب تصویر کارنرز پر رکھتے ہوئے بولی. تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ میرا مطلب ہے. میں تمہارا مطلب سمجھ رہی ہوں نایاب بی بی. راشدہ نے اس کی بات کاٹ دی. میری تصویر تم نے دیکھ لی. میں گاؤں کی سب سے حسین لڑکی ہوا کرتی تھی. گاؤں کے بہت سے لڑکے مجھ سے شادی کے خواہش مند تھے. قرۂ فال عبدالغنی کے نام نکلا. وہ میرا ماموزاد بھی ہے. شادی سے پہلے وہ کسی اور اسٹیشن پر ہوا کرتا تھا. پھر اس کا ٹرانسفر یہاں ہو گیا. ہمارے گھر اس کا آنا جانا بڑھ گیا اور پھر ہماری شادی ہو گئی. میرے چاہنے والوں میں ایک نام چودھری سعادت علی کا بھی تھا، لیکن اس کی چاہت میں حویث تھی. اس نے کئی مرتبہ مجھ پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہو سکا اور پھر میری شادی ہو گئی. میرا خیال تھا کہ میری شادی کے بعد وہ میرا پیچھا چھوڑ دے گا، لیکن وہ شیطان اب بھی مجھ پر نظریں رکھے ہوئے تھا. ایک مرتبہ اس نے مجھے گلی میں روکا تو میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا. اگر اس میں شرافت کا ذرا بھی مادہ ہوتا تو اس کے بعد وہ کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتا، لیکن اس ذلیل آدمی کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی. ایسے لوگ اس قسم کی باتوں کو بھولا نہیں کرتے. وہ انتقام لینے کے لیے موقع کی طاق میں رہتے ہیں. اور پھر 5 سال پہلے اسے موقع مل گیا. وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی. وہ کماد کا سیزن تھا. گنے کی کٹائی ہو رہی تھی. ایک جگہ گڑ بنانے کے لیے بہت بڑا کڑھاؤ آگ پر چڑھا دیا گیا تھا. فصل کی کٹائی ہوتی ہے تو سب لوگ کام کرتے ہیں، عورتیں بھی اور بچے بھی. میں بھی ان دنوں گاؤں گئی ہوئی تھی اور بابا کے ساتھ کھیتوں پر کام کر رہی تھی. بابا نے مجھے کڑھاؤ کے پاس بٹھا دیا کہ میں اس کے نیچے الاؤ میں ایندھن جھونکتی رہوں. بابا خود کسی اور طرف چلے گئے. میں وہاں اکیلی تھی. کڑھاؤ میں راب گنے کا رس بھرا ہوا تھا جو کھول رہا تھا. میں اس کے نیچے الاؤ میں ایندھن جھونکتی جا رہی تھی. اسی دوران چودھری سعادت علی اپنے 2 آدمیوں کے ساتھ اس طرف آ نکلا. مجھے اکیلے پا کر چودھری سعادت علی کو موقع مل گیا. میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی مگر انہوں نے مجھے گھیر لیا. میں چینخ چینخ کر اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتی رہی مگر چودھری سعادت نے مجھے دبوچ لیا. میں نے اس کے منہ پر تھوک دیا. میری چیخوں کی آواز سن کر دور کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ اس طرف دوڑے. چودھری سعادت نے جب دیکھا کہ اب کام بگڑ رہا ہے تو اس نے مجھے اٹھا کر راب کے کھولتے ہوئے کڑھاؤ میں پھینک دیا. کڑھاؤ الٹ گیا. کھولتا ہوا سارا راب میرے اوپر گرا تھا. مجھے پہلے نورپور قصبے اور پھر شہر کے ہسپتال بھجوا دیا گیا. بعد میں گاؤں میں پولیس بھی آئی تھی، لیکن چودھری سعادت کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کے بجائے میرے بابا کو پکڑ کر حوالات میں بند کر دیا گیا. بابا 6 مہینوں تک نورپور کی حوالات میں بند رہا اور میں 1 سال تک ہسپتال میں پڑی رہی. عبدالغنی نے میرے لیے دن رات ایک کر دیا. میرے علاج کے لیے اس نے اپنا شہر والا مکان فروخت کر دیا، گھر کے برتن اور ہر وہ چیز بیچ دی جس سے 2 پیسے مل سکتے تھے. اسے بڑی محبت ہے مجھ سے. میں نے کہا تھا مجھے مر جانے دیا ہوتا اس حالت میں اس کے کس کام کی، مگر وہ کہتا ہے محبت جسم سے نہیں روح سے ہوتی ہے. مجھے دیکھ کر لوگ ڈر کر چینخ اٹھتے ہیں، میرے قریب نہیں آتے، میری طرف ایک نظر دیکھنا پسند نہیں کرتے. مگر یہ عبدالغنی، اسے اب بھی مجھ سے بڑی محبت ہے، بڑی تکلیفیں اٹھا رہا ہے میرے لیے. ساری تنخواہ میرے علاج پر خرچ کر دیتا ہے. میں نے کئی مرتبہ کہا مجھے شہر کے ہسپتال میں رہنے دو، لیکن وہ مجھے اپنی نظروں سے دور نہیں کرنا چاہتا. اسی لیے عبدالغنی بھی اور میں بھی بار بار تم سے کہہ رہے ہیں کہ واپس چلی جاؤ اور اپنی حفاظت کا بندوبست کر کے پیر آباد جاؤ. وہ بہت خطرناک لوگ ہیں. نایاب راشدہ کی کہانی سن کر کانپ اٹھی. ایک طرف گناہ اور حرص و حوث کی کہانی تھی تو دوسری طرف محبت اور چاہت کی داستان. راشدہ 5 سال سے اس حالت میں تھی. لوگ اس کی شکل دیکھ کر ڈرتے تھے، لیکن عبدالغنی نے اسے سینے لگا رکھا تھا. یہ واقعی اس کی محبت تھی کہ وہ اسے اپنی نظروں سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا. یوں تو نایاب پچھلے 5 سال سے اپنے سسرال کو بھگت رہی تھی. شادی کے بعد وہ صرف 1 ہفتہ اس گاؤں میں آ کر رہی تھی اور پھر اس کے بعد 5 سال کا عرصہ اس نے جس اذیت میں گزارا تھا وہی جانتی تھی. لیکن چودھری فیملی کے بارے میں اسے صرف اسی حد تک معلومات حاصل تھی جس حد تک اس کا تعلق تھا. مگر یہاں عبدالغنی اور راشدہ سے ملاقات کے بعد جو انکشافات ہوئے تھے وہ بہت خوفناک تھے. ان دونوں نے اسے واپس چلے جانے کا مشورہ دیا تھا، لیکن وہ بھی ضد کی پکی تھی. بڑھا ہوا قدم پیچھے ہٹانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. 2:30 بجے کے قریب عبدالغنی واپس آ گیا. وہ دونوں ابھی ابھی واپس آ گئے ہیں، اس نے نایاب کو بتایا. مجھ سے اور واچ مین سے طرح طرح کے سوال کرتے رہے. پورا اسٹیشن انہوں نے کئی مرتبہ ادھر سے ادھر تک دیکھ ڈالا. ان کا خیال تھا کہ ممکن ہے تم ٹرین سے اتری ہو اور کسی کو نہ پا کر وقت گزارنے کے لیے کہیں ادھر ادھر چھپ کر بیٹھی ہو. اب شاید انہیں یقین ہو گیا تھا کہ تم رات والی ٹرین سے نہیں آئی. نایاب بی بی، وہ رک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ان لوگوں کی باتوں سے میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ چودھری امانت علی اور اس کا بیٹا تمہیں پیر آباد پہنچنے سے پہلے ہی ختم کرا دینا چاہتے ہیں. اس لیے میرا مشورہ اب بھی یہی ہے کہ پیر آباد جانا تمہارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے. تم واپس چلی جاؤ اور اپنی حفاظت کا بندوبست کر کے واپس آؤ. میں اب یہاں تک آ چکی ہوں تو واپس نہیں جاؤں گی، نایاب نے جواب دیا.
ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، عبدالغنی نے کہا، اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد پھر بولا، رات زیادہ ہو چکی ہے، تم یہاں اس چارپائی پر سو جاؤ، میں بیٹھک میں صوفے پر لیٹ جاتا ہوں، اور ہاں، دروازے کو اندر سے کنڈا مت لگانا تاکہ راشدہ اگر کسی وقت آواز دے تو میں اندر آ سکوں۔ میرا خیال ہے آپ یہاں سو جائیے، میں بیٹھک میں چلی جاتی ہوں، نایاب کہتے ہوئے اٹھ گئے۔ اس نے اپنا بریف کیس بھی اٹھا لیا اور عبدالغنی کے جواب کا انتظار کیے بغیر دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ عبدالغنی بھی لالٹین اٹھا کر اس کے ساتھ آ گیا۔ بیٹھک میں آ کر اس نے لالٹین میز پر رکھ دی اور کمرے سے نکل گیا۔ نایاب نے دروازہ بھیڑ دیا اور جب کنڈا لگانا چاہا تو چونک گئے۔ اندر کی طرف کا کنڈا ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ چند لمحے وہاں کھڑی سوچتی رہی، پھر اس نے 2 کرسیاں اٹھا کر دروازے کے سامنے رکھ دی اور جوگرز اتار کر صوفے پر لیٹ گئی۔ تکیے کی جگہ اس نے اسی کرسی سے گدی اٹھا کر دوہری کر کے سر کے نیچے رکھ لی تھی۔ اس وقت اگرچہ 3 بجنے والے تھے، لیکن نیند نایاب کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ راشدہ کی کہانی سن کر وہ کانپ اٹھی تھی۔ چودھری فیملی کے بارے میں وہ اب تک یہی سمجھتی رہی تھی کہ انہیں دولت کی حوث ہے، لیکن راشدہ کو دیکھ کر اور اس کی درد بھری کہانی سن کر اسے اندازہ ہوا تھا کہ ان باپ بیٹوں کے اندر شیطان چھپا بیٹھا تھا۔ نایاب بھی اب یہی سوچ رہی تھی کہ اسے عبدالغنی اور راشدہ کا مشورہ مان لینا چاہیے اور صبح کی ٹرین سے شہر واپس چلے جانا چاہیے۔ سعادت علی اور اس کے باپ سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ بھی کوئی زیادتی کرنے کی کوشش کریں۔ چودھری کے 2 آدمی یہ معلوم کرنے کے لیے یہاں آ چکے تھے کہ وہ رات والی ٹرین سے آئی تھی یا نہیں۔ اس سے نایاب کو اندازہ ہوا کہ ٹرین کے ٹائم پر شام 6 بجے کوئی نہ کوئی اس کے استقبال کے لیے اسٹیشن پر ضرور موجود ہوگا، اور جب ٹرین لیٹ ہوتی چلی گئی تو وہ بھی واپس چلے گئے ہوں گے، اور پھر رات 11 بجے انہوں نے ٹرین کی وسل کی آواز سنی ہوگی اور 2 آدمی اسٹیشن پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے عبدالغنی سے اس کے بارے میں پوچھا تھا اور عبدالغنی نے عقل مندی سے کام لیتے ہوئے انہیں ٹال دیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس نے رات کو عبدالغنی کے ساتھ اس کے گھر آنے کی پیشکش قبول کر کے اچھا ہی کیا تھا۔ اگر وہ اس کے ساتھ نہ آتی تو اسٹیشن پر بیٹھی رہتی اور پھر نہ جانے اسے کس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا۔ عبدالغنی کے گھر آ جانے سے اسے فائدہ ہی ہوا تھا۔ چودھری فیملی کے بارے میں نہ صرف بہت سی معلومات حاصل ہو گئی تھی، بلکہ کچھ سنسنی خیز انکشافات بھی ہوئے تھے۔ اب وہ دھوکے میں ان کا شکار نہیں ہو سکتی تھی۔ یہی سب کچھ سوچتے ہوئے رات کے آخری پہر اس کی آنکھ لگ گئی۔ انجن کے وسل کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے دماغ میں سنسناہٹ سی ہو رہی تھی۔ وہ کچھ دیر تک بے حس و حرکت پڑی چھت کو گھورتی رہی۔ کمرے میں دن کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے ذرا سی گردن گھما کر دیکھا، دروازے کا ایک پٹ کھلا ہوا تھا جس سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کمرے کا دروازہ 2 پٹ کا تھا اور اس نے سونے سے پہلے دونوں کے سامنے کرسیاں رکھی تھیں۔ ایک پٹ کے سامنے سے کرسی دور ہٹی ہوئی تھی۔ باہر سے دروازہ دھکیل کر کھولا گیا تھا تو کرسی اپنی جگہ سے ہٹ گئی تھی۔ اس نے میز کی طرف دیکھا، لالٹین موجود نہیں تھی، البتہ اس کا بریف کیس رکھا ہوا تھا۔ انجن کے وسل کی آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ اس کے فوراً ہی بعد گارڈ کی سیٹی کی آواز بھی اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ غالباً صبح 8 بجے والی ٹرین تھی۔ اس نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی دیکھی تو 10 بج رہے تھے۔ گویا یہ ٹرین بھی 2 گھنٹے کی تاخیر سے پہنچی تھی اور اب غالباً اگلی منزل کی طرف روانہ ہو رہی تھی۔ نایاب نے اٹھ کر دونوں کرسیاں دروازے کے سامنے سے ہٹا دی اور دروازہ پوری طرح کھول دیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ اس قدر بے ہوشی کی نیند سوئی تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ کون کب کمرے میں آیا اور واپس چلا گیا، اور ظاہر ہے وہ عبدالغنی کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا۔ اگر کوئی اور ہوتا اور اسے ذبح بھی کر ڈالتا تو اسے پتہ نہ چلتا۔ وہ کمرے سے باہر آ گئے۔ پورے آنگن میں دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ دیر دروازے کے سامنے کھڑی رہی، پھر راشدہ والے کمرے میں آ گئی۔ راشدہ حسب معمول بستر پر لیٹی ہوئی تھی، چہرے پر دوپٹہ بھی تھا۔ جاگ گئی نایاب بی بی، راشدہ نے کہا۔ عبدالغنی تو تمہیں صبح 8 بجے ہی جگا رہا تھا، میں نے منع کر دیا تھا کہ تھکی ہوئی اور دیر تک جاگی ہے، سونے دو۔ کیسی ہیں آپ؟ نایاب نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میرا حال کیا پوچھنا، راشدہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ پہلے تم ناشتہ کر لو، باورچی خانے میں پراٹھا ڈھکا رکھا ہوگا، چائے بنا لو۔ آپ کے لیے بھی چائے بنا دوں؟ نایاب اٹھتے ہوئے بولی۔ نہیں، میں چائے نہیں پی سکتی، مجھے جو کچھ کھلانا پلانا ہوتا ہے عبدالغنی اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہے۔ جاؤ تم ناشتہ کر لو، باتیں تو بعد میں بھی ہوتی رہیں گی، راشدہ نے کہا۔ نایاب اٹھ کر باہر آ گئی۔ آنگن میں بائیں طرف غسل خانہ تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے غسل خانے میں داخل ہو گئے۔ اندر پانی کا ڈرم بھرا ہوا تھا، نہر کا گدلا سا پانی تھا۔ کل ٹرین میں تقریباً 8 گھنٹے کے سفر میں اس کا لباس بھی گرد آلود ہو چکا تھا اور جسم پر بھی ریت کے ذرات چپکے ہوئے تھے۔ نہانے کے بعد اس نے دروازہ ذرا سا کھول کر باہر جھانکا اور پھر جسم پر تولیہ لپیٹ کر دوڑتی ہوئی اس کمرے میں گھس گئی جہاں اس نے رات گزاری تھی۔ وہ اندر داخل ہو کر دروازہ بھیڑ رہی تھی کہ صحن والا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے جلدی سے 2 کرسیاں اٹھا کر سامنے رکھ دیں اور جھیری میں سے جھانک کر دیکھنے لگی۔ عبدالغنی ایک اور آدمی کے ساتھ صحن میں داخل ہو رہا تھا۔ ان دونوں کا رخ اسی کے کمرے کی طرف تھا۔ نایاب بدحواس سی ہو گئی۔
وہ میز پر سے بریف کیس اٹھا کر بڑی پھرتی سے دروازے کی آڑ میں کھڑی ہو گئی اور بریف کیس کھول کر کپڑے نکالنے لگی۔ اسی وقت دروازے کو باہر سے دھکیلا جانے لگا۔ 1 منٹ رک جائیے عبدالغنی صاحب، میں کپڑے بدل رہی ہوں، نایاب نے دروازے کے قریب منہ لے جا کر کہا اور جلدی جلدی لباس بدلنے لگی۔ اس وقت بھی اس نے جینس اور گہرے رنگ کی ٹی شرٹ پہنی تھی۔ اس شرٹ کا گلا قدرے فراخ تھا۔ شہروں میں اس قسم کے لباس کو اب معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا اور پھر اونچے گھروں کی خواتین کا تو یہ پسندیدہ لباس بن گیا تھا، لیکن گاؤں دیہاتوں میں عورتوں کے لیے ایسا لباس پہننے کا تصور بھی نہیں تھا۔ نایاب طویل عرصے سے اس قسم کے لباس پہن رہی تھی اور یہاں بھی اپنے ساتھ 2-3 جوڑے وہ ایسے ہی کپڑوں کے لے کر آئی تھی۔ کپڑے پہن کر اس نے بریف کیس ایک طرف رکھ دیا اور کرسیاں ہٹا کر دروازہ کھول دیا۔ اسٹیشن ماسٹر عبدالغنی دوسرے آدمی کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ وہ دونوں گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ نایاب کی عمر 28 سال تھی۔ دراز قامت، گداز جسم، گوری چٹی رنگت اور بھرپور شباب۔ اس نے 3 سال ازدواجی زندگی میں گزارے تھے۔ اولاد سے وہ دونوں میاں بیوی خود ہی پرہیز کرتے رہے تھے، اس لیے نایاب کا شباب کسی طرح بھی متاثر نہیں ہوا تھا۔ عبدالغنی اس وقت یونیفارم میں تھا، گہری سانولی رنگت پر سفید ڈریس عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ اب بھی نایاب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نایاب نے اپنا بریف کیس اٹھایا اور اس کمرے سے نکل کر راشدہ والے کمرے میں آ گئی۔ کرسی پر بیٹھ کر اس نے بریف کیس میں سے کنگھا نکالا اور بال سنوارنے لگی۔ ناشتہ کر لیا نایاب بی بی؟ راشدہ نے پوچھا۔ ابھی نہیں، میں نہانے چلی گئی تھی، نایاب نے جواب دیا۔ بال سنوارنے کے بعد وہ کنگھا بریف کیس میں رکھ رہی تھی کہ عبدالغنی بھی وہیں آ گیا۔ نایاب بی بی، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اگر تم نے پیر آباد جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا ہو تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر جانا ہی چاہتی ہو تو میں عمر دین کو لے آیا ہوں، وہ تمہارے ساتھ جائے گا۔ کم از کم اس کے ساتھ تم خیریت سے پیر آباد پہنچ تو جاؤ گی۔ عمر دین کون ہے؟ نایاب نے پوچھا۔ میرا دوست ہے، نور پور میں رہتا ہے، کبھی کبھی آ جاتا ہے، عبدالغنی نے جواب دیا۔ پہلے پولیس میں تھا، پھر اس نے نوکری چھوڑ دی۔ اب وہ چھوٹے ریلوے اسٹیشنوں کے قرب و جوار میں واقع بستیوں میں ضروریات زندگی کی چیزیں سپلائی کرتا ہے۔ میری اس کی دوستی بہت پرانی ہے، وہ تمہارے ساتھ جائے گا۔ خدا نخواستہ راستے میں اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو وہ نہ صرف تمہاری حفاظت کر سکے گا بلکہ اس قسم کے کسی واقعے کا گواہ بھی ہوگا۔ نایاب بی بی نے ابھی ناشتہ نہیں کیا ہے عبدالغنی، راشدہ نے کہا۔ میں ابھی ناشتہ کر لیتی ہوں راشدہ بہن، نایاب نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور کمرے سے نکل کر باورچی خانے میں آ گئی۔ اس نے پہلے کچن میں رکھی ہوئی چیزوں کا معائنہ کیا۔ چنگیر میں ایک کپڑے میں پراٹھا لپٹا ہوا تھا۔ پراٹھے کو دیکھ کر صاف لگتا تھا کہ یہ مرد کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے۔ اس نے چولہے پر چائے کا پانی رکھ دیا اور وہیں کھڑے کھڑے پراٹھے کے لقمے توڑ توڑ کر منہ میں رکھتی رہی۔ اس نے اپنے علاوہ ان دونوں کے لیے بھی چائے بنائی تھی۔ اس نے آواز دے کر عبدالغنی کو 2 کپ دے دیے۔ عبدالغنی اس کی اس خدمت پر بے حد خوش ہوا۔ نایاب اپنا کپ لے کر راشدہ والے کمرے میں آ گئی اور کرسی پر بیٹھ کر ہلکی ہلکی چسکیاں لینے لگی۔ یہ عمر دین کیسا آدمی ہے راشدہ بہن؟ اس نے پوچھا۔ بہت اچھا آدمی ہے، کئی سال سے ان دونوں کی دوستی ہے، راشدہ نے جواب دیا۔ پہلے ریلوے پولیس میں تھا، پھر نوکری چھوڑ کر دوسرے کاموں میں لگ گیا۔ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا تو اس نے ہماری بڑی مدد کی تھی، اب بھی مالی مدد کرتا رہتا ہے۔ عبدالغنی کو اس کا بڑا سہارا ہے، اپنوں نے تو چھوڑ دیا، اب غیر ہی کام آ رہے ہیں۔ ہاں راشدہ بہن، نایاب نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ اب تو غیر ہی اپنوں سے بڑھ کر ہیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، تو آپ کے خیال میں مجھے عمر دین کے ساتھ چلے جانا چاہیے؟ ہاں، وہ بہت اچھا آدمی ہے، کم از کم راستے میں تمہیں ڈھارس تو رہے گی، راشدہ نے جواب دیا۔ نایاب نے باتیں کرتے ہوئے بریف کیس کھول کر اس کے زپ پاکٹ میں سے 1000 روپے کا ایک نوٹ نکال کر اس کے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ راشدہ بہن، معمولی سی رقم ہے، میں شہر واپس جا کر آپ لوگوں کے لیے کچھ کروں گی، اور میرا خیال ہے اب مجھے چلنا چاہیے، دھوپ تیز ہو رہی ہے۔ کمرے سے باہر آ کر اس نے غسل خانے سے اپنے کپڑے اٹھا کر تہہ کیے اور انہیں بریف کیس میں رکھ لیا، اور پھر بیٹھک کے دروازے پر آ کر عبدالغنی کو بتایا کہ وہ جانے کے لیے تیار ہے۔ اس کے تقریباً 10 منٹ بعد وہ عمر دین کے ساتھ اسٹیشن ماسٹر عبدالغنی کے کوارٹر سے نکل رہی تھی۔ اس کا بریف کیس عمر دین نے لے لینا چاہا تھا، لیکن نایاب نے اسے اپنے پاس ہی رکھا۔ عبدالغنی کچھ دور تک ان کے ساتھ چلا تھا، پھر اسٹیشن کی طرف مڑ گیا۔ عمر دین کی عمر 45 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ وہ بھاری ڈیل ڈول کا مالک تھا اور قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا تھا۔ وہ نایاب کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور نایاب نے محسوس کیا تھا کہ وہ بار بار کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ریلوے اسٹیشن سے پیر آباد جانے کے لیے 2 راستے تھے۔ ایک تو وہ کشادہ راستہ جس پر تانگے وغیرہ چلتے تھے، لیکن یہ راستہ طویل تھا۔ دوسرا راستہ ایک تنگ سی پگڈنڈی تھی جو کھیتوں میں سے گزرتی تھی۔ یہ نسبتاً قریب کا راستہ تھا، پیدل آنے والے اسی راستے کو استعمال کرتے تھے۔ انہوں نے پگڈنڈی والا راستہ اختیار کیا تھا۔ سامنے بہت دور ایک ٹیلہ نظر آ رہا تھا۔ عمر دین اس ٹیلے کے بارے میں بتا رہا تھا کہ وہاں قدیم کھنڈرات ہیں، صدیوں پہلے یہاں کوئی آبادی ہوا کرتی تھی، لیکن پھر نہ جانے کب اور کیسے وہ بستی کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی۔ وہاں کے رہنے والے لوگوں کا کیا ہوا تھا، اس بارے میں تاریخ بھی خاموش ہے۔ اس ضلع کی تاریخ میں ٹیلے کے ان کھنڈرات کا بھی تذکرہ ہے،
لیکن تفصیل سے کچھ نہیں۔ ویسے لوگوں نے ان کھنڈروں کے بارے میں اپنے طور پر کچھ کہانیاں گھڑ رکھی ہیں۔ ان میں سے ایک کہانی جو سب سے زیادہ مشہور ہے، اس کے مطابق اس ٹیلے کے ارد گرد میلوں دور تک علاقہ شلپا نامی ایک ہندو عورت کی ملکیت تھا۔ اس علاقے کو ایک چھوٹی سی ریاست کا درجہ حاصل تھا۔ اس زمانے میں بھی یہ علاقہ اسی طرح سرسبز و شاداب ہوا کرتا تھا۔ ریاست کا اپنا ایک نہری نظام تھا جس سے زمینیں اور باغات سیراب ہوتے تھے۔ بڑی خوشحالی تھی، لوگ مطمئن و مسرور تھے۔ عوام پر کسی قسم کا ٹیکس نہیں تھا۔ زمیندار، تاجر اور کسی بھی قسم کا کاروبار کرنے والا ہر شخص رضاکارانہ طور پر اپنی کمائی کا کچھ حصہ رانی شلپا کی خدمت میں پیش کر دیا کرتا تھا۔ یوں تو اس علاقے میں چھوٹی چھوٹی بہت سی بستیاں تھیں، مگر رانی شلپا کی رہائش اس ٹیلے پر تھی۔ بہت بڑی حویلی تھی جس کے ارد گرد آبادی تھی۔ رانی شلپا بہت حسین تھی۔ اس کی عمر اگرچہ 40 سال ہو چکی تھی، مگر اس نے شادی نہیں کی تھی۔ 40 سال کے ہونے کے باوجود اس کے حسن و شباب میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ پڑوس کی ریاستوں کے کئی حکمرانوں اور راجاؤں نے رانی شلپا کو شادی کے لیے پیغام بھیجے تھے، لیکن رانی نے ہر ایک کو انکار کر دیا تھا۔ اور پھر رانی شلپا کے بارے میں بھی عجیب و غریب باتیں گردش کرنے لگیں۔ رانی شلپا ہر 14ویں کی شب ٹیلے کے پہلو میں کھیتوں میں واقع برگد مندر جایا کرتی تھی۔ وہاں دراصل ایک بہت پرانا برگد کا درخت تھا جس کا تنا 30 فٹ سے بھی زیادہ موٹائی میں پھیلا ہوا تھا۔ اس کی ٹہنیاں زمین کو چھوتی تھی۔ برگد کا وہ درخت آج بھی موجود ہے۔ بہرحال ایک بندر نے برگد کے اس درخت پر ڈیرا جما رکھا تھا۔ وہ بندر علاقے میں پائے جانے والے عام بندروں سے جسامت میں بہت بڑا تھا۔ ہندو بندر کو بھی ہنومان دیوتا سمجھتے تھے۔ رانی شلپا نے برگد کے اس درخت کے نیچے ایک بہت بڑا چبوترا بنوا کر اس پر 12 دری بنوا دی اور وہاں ہنومان کی ایک مورتی بھی رکھوا دی۔ ایک چھوٹا سا چبوترا الگ بنوا دیا تھا جس پر برگد پر رہنے والے بندر کے لیے کھانے پینے کی چیزیں رکھ دی جاتی۔ اس 12 دری کو مندر کی حیثیت حاصل ہو گئے۔ لوگ روزانہ وہاں پوجا پاٹ کے لیے جانے لگے۔ ایک پنڈت نے بھی وہاں ڈیرا جما لیا تھا، لیکن پورن ماشی کی رات اس مندر میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ پنڈت بھی شام ڈھلنے سے پہلے ہی وہاں سے کہیں اور چلا جاتا۔ پورے چاند کی وہ رات رانی شلپا کے لیے مخصوص تھی۔ اس رات رانی شلپا برگد پر رہنے والے بندر کے لیے اپنے ہاتھ سے کھانا تیار کر کے لاتی اور رات اس چبوترے پر گزارتی۔ پورن ماشی کی رات بستی کے کسی بھی فرد کو اس طرف جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن ایک رات ایک مسافر اس طرف پہنچ گیا۔ اس مسافر نے 12 دری میں جو کچھ بھی دیکھا وہ اس کے لیے بہت حیرت انگیز تھا۔ وہ رات بھر چھپ کر وہ سب کچھ دیکھتا رہا اور پھر اگلے روز پوری بستی میں یہ بات پھیل گئی کہ رانی شلپا پورن ماشی کی رات 12 دری میں ہنومان کی مورتی کے سامنے برہنہ رقص کرتی ہے۔ برگد پر رہنے والا بندر دور بیٹھا اسے دیکھتا رہتا ہے اور پھر رانی شلپا جب رقص کرتے کرتے تھک کر گر جاتی ہے تو وہ بندر اس کے پاس آ جاتا ہے اور پھر وہاں وہ کھیل شروع ہو جاتا ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ بات پوری بستی میں پھیل گئی تھی۔ لوگ چہ مگوئیاں کرنے لگے۔ اس سلسلے میں لوگوں کی آرا مختلف تھیں۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ رانی شلپا کب تک برداشت کرتی، اس نے اپنی انا کا بھرم رکھنے کو شادی نہیں کی تھی، لیکن جب شباب کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو اس نے وہی کام ایک بندر سے لیا جو کسی مرد سے لیا جا سکتا تھا۔ دوسرا طبقہ اس رائے کے خلاف تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو رانی کی پاک دامنی کی قسمیں کھاتے تھے۔ ان کے خیال میں یہ رانی شلپا کو بدنام کرنے کے لیے اس پر بہتان لگایا جا رہا تھا۔ ان کے لیے رانی شلپا ایک دیوی تھی اور کسی دیوی سے ایسی کوئی حرکت سرزد نہیں ہو سکتی تھی۔ رانی شلپا چند روز تک لوگوں کی گفتگو کا موضوع بنی رہی اور پھر لوگ اس بات کو بھول گئے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس کو آسانی سے نہیں بھولتے۔ وہ اگلی پورن ماشی رات کا انتظار کر رہے تھے۔ ان میں وہ پنڈت رگھو ناتھ بھی تھا جو برگد مندر میں رہا کرتا تھا۔ پورن ماشی کی رات کسی کو اس طرف جانے کی اجازت نہیں تھی۔ پنڈت بھی سورج غروب ہونے سے پہلے ہی وہاں سے چلا جایا کرتا تھا، لیکن اس شام وہ کہیں اور جانے کے بجائے قریب ہی جوار کے کھیتوں میں چھپ گیا۔ رانی شلپا چاند طلوع ہونے کے تھوڑی دیر بعد مندر پہنچ گئے۔ وہ اپنے ساتھ بندر کے لیے کھانا لے کر آئی تھی۔ وہ کھانا اس نے اس چھوٹے سے مخصوص چبوترے پر رکھ دیا اور پوجا پاٹ میں مصروف ہو گئی۔ پنڈت کھیت سے نکل کر جھاڑیوں میں چھپتا ہوا ایسی جگہ پر آ گیا تھا جہاں سے 12 دری والے چبوترا آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر سانس روکے بیٹھا رہا۔ آدھی رات کے قریب شلپا نے پوجا ختم کر دی اور ہنومان کی مورتی کے سامنے رقص کرنے لگی۔ وہ بندر اپنی جگہ پر بیٹھا رانی کو رقص کرتے ہوئے دیکھتا رہا اور بالآخر رانی شلپا تھک کر بندر کے قریب گر گئے۔ بندر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے رانی کو اپنی آغوش میں بھر لیا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد وہ سب کچھ ہونے لگا جسے دیکھ کر پنڈت کانپ اٹھا۔ اگلے روز بستی کے لوگوں کی زبان پر پھر یہی قصے تھے۔ بستی کے بیشتر لوگ رانی شلپا کو دیوی مانتے تھے، اس کی پاک دامنی کی قسمیں کھاتے تھے، لیکن وہ پنڈت کی بات کو بھی نہیں جھٹلا سکتے تھے۔ ایسے لوگوں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی تھی۔ وہ غصے میں آ گئے اور انہیں بھڑکانے والوں کی بھی کمی نہیں تھی۔ لوگ ایک جلوس کی شکل میں رانی شلپا کی حویلی پر پہنچ گئے۔ ہجوم میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کی باتیں جلتی پر تیل کا کام کر رہی تھی۔ ان کے چپتے ہوئے جملوں سے لوگوں کا غصہ بھڑک رہا تھا۔ ہجوم میں سے کسی نے کہا، آگ لگا دو، رانی شلپا کو زندہ جلا دو، اور پھر حویلی کو آگ لگا دی گئی۔
رانی شلپا کو زندہ جلا دیا گیا۔ اس کی چیخیں گونجتی رہیں اور بالآخر آگ کے شعلوں نے اس کی چیخوں کو بھی نگل لیا۔ لوگوں کا ایک ہجوم مندر کی طرف آ گیا۔ انہوں نے غصے میں بارہ دری توڑ ڈالی اور برگد کے اس بوڑھے درخت پر بندر کو تلاش کرنے لگے، لیکن وہ بندر وہاں نہیں تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید وہ درخت سے اتر کر کھیتوں کی طرف چلا گیا ہو۔ وہ لوگ وہاں بیٹھے اس کی واپسی کا انتظار کرتے رہے۔ شام ہو گئی، بندر واپس نہیں آیا۔ بہت سے لوگ بستی میں لوٹ گئے تھے، لیکن 2-3 آدمی لاٹھیاں لیے رات بھر وہاں بندر کی واپسی کا انتظار کرتے رہے، اور پھر کئی روز گزر گئے، وہ بندر واپس نہیں آیا۔ اور پھر اس کے بعد اس بستی اور ریاست کا زوال شروع ہو گیا۔ نہروں کا پانی سوکھ گیا، کنویں خشک ہو گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں۔ ایسا زبردست قحط پڑا کہ لوگ بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے لگے۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ رانی شلپا پر جھوٹا الزام لگا کر اسے زندہ جلا دیا گیا تھا، اور یہ قحط، تباہی و بربادی سب کچھ اس کی بددعا کا نتیجہ تھا۔ بستیوں کی بستیاں اجڑ گئیں، ہر طرف انسانوں اور مویشیوں کی لاشیں نظر آنے لگی۔ بچے کھچے لوگوں کو بیماریوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور اس طرح رانی شلپا کی پوری ریاست قبرستان بن گئی اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ نصف صدی تک کسی نے اس ریاست کی زمین پر قدم نہیں رکھا، اور پھر دوسرے علاقوں کے لوگ آہستہ آہستہ اس طرف آ کر آباد ہونے لگے۔ لوگوں نے دوسری جگہوں پر بستیاں بسائیں، لیکن اس ٹیلے کا رخ نہیں کیا۔ ٹیلے پر رانی شلپا کی حویلی اور بستی کے دوسرے مکان کھنڈر بن چکے تھے، جو اب بھی جوں کے توں وہاں موجود تھے۔ کھیتوں کے بیچ میں پگڈنڈی پر چلتے ہوئے عمر دین رانی شلپا کی ریاست کی تباہی کے قصے سنا رہا تھا، اور نایاب اس کے ساتھ خاموشی سے چل رہی تھی۔ دھوپ تیز ہو رہی تھی، نایاب کی ٹی شرٹ پسینے سے تر ہو چکی تھی، اس کے چہرے پر بھی پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ وہ بقائن کے ایک درخت کے نیچے رک گئے۔ ٹھنڈی چھاؤں بڑی بھلی لگ رہی تھی۔ عمر دین نے ایک نظر نایاب کی طرف دیکھا اور پھر رخ بدل کر کھڑا ہو گیا۔ نایاب جینس کی جیب سے رومال نکال کر چہرے اور گردن سے پسینہ پہنچ رہی تھی۔ جس جگہ وہ کھڑے تھے وہاں سے بائیں طرف کچھ فاصلے پر وہ ٹیلا اور کھنڈرات تھے۔ ٹوٹی پھوٹی چند دیواریں بھی نظر آ رہی تھی۔ وہ برگد کا درخت آپ دیکھ رہی ہیں؟ عمر دین نے تقریباً 100 گز دور برگد کے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا۔ وہ درخت بہت پھیلا ہوا تھا۔ یہی وہ درخت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں ایک بندر رہا کرتا تھا جو رانی شلپا کی موت کا باعث بنا تھا۔ اس درخت کے نیچے وہ ٹوٹا پھوٹا چبوترا بھی ابھی تک موجود ہے۔ نایاب برگد کے اس پھیلے ہوئے درخت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس سے مزید 2 گز آگے وہ ٹیلا شروع ہو جاتا تھا۔ اسے رانی شلپا کے بارے میں سنائی ہوئی عمر دین کی کہانی خاصی دلچسپ لگی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ آگے جا کر برگد کے اس درخت اور ٹیلے کے کھنڈرات کو دیکھے، لیکن یہ موقع ایسا نہیں تھا کہ وہ سیر و تفریح میں وقت ضائع کرتی۔ پیر آباد اب کتنی دور ہے؟ اس نے مڑ کر عمر دین سے پوچھا۔ اس ٹیلے کے دوسری طرف پیر آباد ہے، عمر دین نے جواب دیا۔ اتنا ہی فاصلہ باقی ہے جتنا ہم طے کر کے آئے ہیں۔ نایاب کے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ وہ لوگ تقریباً 1.5 کوس کا فاصلہ طے کر چکے تھے، اور ابھی اتنا ہی فاصلہ باقی تھا۔ چمکتی دھوپ میں 1.5 کوس کا یہ فاصلہ نایاب کو قیامت لگ رہا تھا۔ کھیتوں میں حبس کی سی کیفیت تھی جس سے گرمی کا احساس بڑھ گیا تھا۔ وہ لوگ وہاں سے روانہ ہونا ہی چاہتے تھے کہ سامنے سے ایک سائیکل سوار کو آتا دیکھ کر عمر دین رک گیا۔ وہ سائیکل سوار ابھی کافی دور تھا۔ پگڈنڈی کھیتوں کے درمیان بل کھاتی ہوئی گزر رہی تھی، اس وجہ سے بھی اس سائیکل سوار کو وہاں تک پہنچنے میں 5 منٹ لگ گئے۔ قریب پہنچ کر وہ سائیکل سے اتر گیا۔ اس نے سائیکل کھڑی کر کے بڑے پرجوش انداز میں عمر دین سے ہاتھ ملایا تھا۔ کیا حال ہے بھائی عمر دین؟ بہت عرصے بعد نظر آئے ہو، سائیکل سوار نے کہا۔ عمر دین اس سے باتیں کرنے لگا۔ نایاب ایک طرف کھڑی سائیکل والے کی طرف دیکھ رہی تھی جس کی قمیض پسینے سے تر ہو رہی تھی۔ اس نے دھوپ سے بچنے کے لیے سر پر ایک کپڑا رکھا ہوا تھا جس سے اب وہ اپنی گردن اور چہرے کا پسینہ پہنچ رہا تھا۔ اس نے 1-2 مرتبہ نایاب کی طرف بھی دیکھا تھا۔ اور سناؤ غلام رسول، تمہارے پنڈ کے چودھریوں کا کیا حال ہے؟ عمر دین نے اس شخص سے پوچھا۔ ہمارے پنڈ کے چودھری تو آج کل بہت بوکھلائے ہوئے ہیں، اس شخص نے جواب دیا۔ سنا ہے ان کی چھوٹی بہو حساب کتاب کرنے آ رہی ہے۔ چودھری سعادت علی تو بہت بپھرا ہوا ہے، وہ کہتا ہے اپنی ایک کلہ زمین بھی کسی کو نہیں دے گا، لیکن یہ بھی سنا ہے کہ ان کی بہو بڑی ڈاڈی عورت ہے۔ وہ ڈاڈی ہو یا نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے، عمر دین نے کہا۔ یہ دیکھو تمہارے سامنے شیر دی بچی کھڑی ہے، اکیلی جا رہی ہے نا ہمت والی؟ دیکھ لینا، یہ تمہارے چودھریوں کو ناک رگڑنے پر مجبور کر دے گی۔ عمر دین نے اگرچہ یہ الفاظ سرگوشیانہ لہجے میں کہے تھے، مگر نایاب نے اس کی بات سن لی تھی اور وہ دل ہی دل میں مسکرائے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ غلام رسول نے چونک کر نایاب کی طرف دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر بڑے ادب سے سلام کیا۔ آپ اکیلی آئی ہیں بی بی جی؟ کسی کو ساتھ لے کر آنا چاہیے تھا، اس نے کہا۔ میں اکیلی نہیں، میرا خدا میرے ساتھ ہے، نایاب نے جواب دیا۔ وہ تو ٹھیک ہے بی بی جی، خدا مظلوموں کے ساتھ ہے، مگر… وہ ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر بولا، مگر چودھری سعادت بہت بپھرا ہوا ہے۔ جس نے جائیداد کے لیے اپنے سگے بھائی کو قتل کروا دیا ہو، اس سے کسی بھی برائی کی توقع کی جا سکتی ہے،
پتہ چلا تھا کہ آپ کل کی گاڑی سے آنے والی ہیں۔ اس کے 2 آدمی کل شام کو اسٹیشن پر بیٹھے رہے تھے، مگر گاڑی لیٹ تھی، وہ واپس آ گئے۔ رات 11 بجے گاڑی کے وسل کی آواز سنائی دی تو چودھری نے فوراً ہی 2 آدمی اسٹیشن پر بھیج دیے تھے، لیکن آپ رات والی گاڑی سے نہیں آئیں۔ آج صبح بھی 2 آدمی اسٹیشن پر موجود تھے۔ حیرت ہے انہوں نے آپ کو دیکھا کیوں نہیں؟ میں صبح والی گاڑی سے ہی آئی ہوں۔ اس نے یہ بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ رات اس نے اسٹیشن ماسٹر کے گھر پر گزاری تھی، ہو سکتا ہے وہ مجھے پہچان نہ سکے ہوں۔ آپ ذرا ہوشیار رہیے بی بی جی، غلام رسول نے مشورہ دیا۔ وہ لوگ کچھ دیر اور وہاں کھڑے باتیں کرتے رہے اور پھر غلام رسول تو سائیکل پر سوار ہو کر اپنی راہ چلا گیا اور یہ دونوں گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ کھیتوں میں دور دور تک کسان کام کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ نایاب سوچ رہی تھی کہ یہ لوگ کتنی محنت سے فصلیں اگاتے ہیں، اناج پیدا کرتے ہیں۔ کڑاکے کی سردی اور چلچلاتی دھوپ میں ان کا زیادہ وقت کھیتوں میں ہی گزرتا ہے، اور جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو زمیندار سب کچھ سمیٹ کر لے جاتے ہیں، اور محنت کرنے والے یہ لوگ فاقوں میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ نہ ان کے پاس پیٹ بھر کھانے کو ہوتا ہے، نہ پہننے کو ڈھنگ کے کپڑے۔ ان کے بچے تعلیم سے بھی محروم رہتے ہیں۔ ان کے برعکس زمیندار اور جاگیردار عیش کرتے ہیں۔ وہ پگڈنڈی پر چلتے ہوئے ٹیلے کے دوسری طرف نکل چکے تھے۔ گاؤں بھی اب زیادہ دور نہیں رہ گیا تھا۔ یہ ساری زمینیں چودھری امانت علی کی ملکیت تھی۔ شادی کے بعد جب نایاب سرفراز کے ساتھ یہاں آئی تھی تو اس نے نایاب کو اپنے علاقے کی سیر کرائی تھی۔ وہ گھوڑوں پر سوار گھنٹوں کھیتوں میں گھومتے رہے تھے۔ ان کی زمینیں میلوں دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ گرمی کی شدت سے نایاب کا دماغ پگھلا جا رہا تھا۔ پیاس سے اس کے حلق میں کانٹے سے چبھ رہے تھے۔ ایک طرف تقریباً 50 گز کے فاصلے پر ایک چھپر دیکھ کر وہ رک گئے۔ لکڑی کھڑی کر کے اس پر سائبان سا بنا دیا گیا تھا۔ اس چھپر کے نیچے ایک عورت اور 2 بچے بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ پانی کا مٹکا بھی رکھا ہوا تھا۔ بھائی عمر دین، مجھے پیاس لگ رہی ہے، میرا خیال ہے وہاں پانی مل جائے گا، نایاب نے کہتے ہوئے سائبان کی طرف اشارہ کیا۔ آپ یہاں رکیے، میں پانی لے آتا ہوں، عمر دین نے کہا۔ میں بھی چلتی ہوں، سائے میں کچھ دم لے لیں گے، نایاب نے جواب دیا۔ وہ دونوں سائبان کی طرف جانے والی پگڈنڈی پر مڑ گئے۔ سائبان کے نیچے بیٹھی ہوئی وہ عورت تنکوں سے ٹوکری بنا رہی تھی۔ وہ اپنا کام چھوڑ کر ان کی طرف دیکھنے لگی، اور جب یہ لوگ قریب پہنچے تو وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پیاس لگ رہی ہے، پانی ملے گا؟ نایاب نے کہا۔ اس عورت نے سلور کا میلا سا گلاس کھنگالا اور پھر پانی سے بھر کر نایاب کے ہاتھ میں دے دیا۔ پانی گدلا سا تھا، لیکن نایاب اس کی پرواہ کیے بغیر گٹاگٹ پانی پینے لگی۔ وہ عورت بڑی دلچسپ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دور سے وہ اسے کوئی مرد ہی سمجھی تھی، لیکن اب اسے حیرت ہو رہی تھی کہ شہر کی عورتیں اس قسم کا لباس پہنتی ہیں۔ عمر دین نے بھی پانی پیا۔ نایاب عورت اور اس کے بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ عورت کی عمر 30-32 سال کے لگ بھگ رہی ہوگی، میلے سے کپڑے اور ڈھیلا ڈھالا سا جسم۔ ایک بچہ 6-7 سال کا تھا جو اپنی ماں کی طرح تنکوں سے کچھ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسرے کی عمر 2 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ اس کی ناک بہہ کر منہ میں جا رہی تھی اور وہ بڑے مزے سے مٹی میں کھیل رہا تھا۔ دونوں بچوں نے میلے سے کرتے پہنے ہوئے تھے، پاجامہ یا چڈی وغیرہ نہیں تھی۔ وہ تقریباً 5 منٹ تک سائبان کے نیچے کھڑے رہے، پھر گاؤں کی طرف چل پڑے۔ گاؤں اب 200 گز سے زیادہ دور نہیں رہ گیا تھا۔ راستے میں ایک تقریباً 10 فٹ چوڑی ندی تھی جس پر آمد و رفت کے لیے 2-3 جگہوں پر پلیاں بنی ہوئی تھی۔ وہ لوگ ندی سے ابھی دور ہی تھے کہ ایک گھڑ سوار کھیتوں کی طرف سے آتا ہوا نظر آیا۔ اس گھڑ سوار کو دیکھ کر نہ جانے کیوں نایاب کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ وہ گھڑ سوار ان کے قریب آ کر رک گیا۔ اس نے پہلے سرسری انداز میں عمر دین کی طرف دیکھا اور پھر گہری نظروں سے نایاب کی طرف دیکھنے لگا، اور پھر کچھ کہے بغیر اس نے گھوڑے کا رخ موڑا اور اسے کھیتوں کی طرف دوڑا دیا۔ یہ چودھری کا منشی ہے، عمر دین نے کہا۔ مجھے اچھی طرح جانتا ہے، لیکن غالباً آپ کی وجہ سے اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، اور اس نے شاید آپ کو پہچان لیا ہے، اور میرے خیال میں وہ چودھریوں میں سے کسی کو اطلاع دینے گیا ہے، لیکن وہ گاؤں کی طرف تو نہیں گیا، نایاب نے کہا۔ ہو سکتا ہے چودھری اس وقت کھیتوں میں ڈیرے پر ہوں، عمر دین نے کہا۔ پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولا، گاؤں میں آپ کہاں جائیں گی؟ چودھریوں کی حویلی یا ملک صلاح الدین کے گھر، نایاب نے جواب دیا۔ ملک صلاح الدین اس علاقے کا ایک چھوٹا زمیندار تھا اور سرفراز چودھری کے ہمدردوں میں سے تھا۔ اس کا بیٹا سراج نایاب اور سرفراز چودھری کا کلاس فیلو تھا، جو 1 سال پہلے اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ چلا گیا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے تک تو چودھری امانت علی سے ملک صلاح الدین کی دوستی بڑی گہری تھی، مگر 5 سال پہلے جب ملک صلاح الدین نے سرفراز اور نایاب کی شادی کی حمایت کی تھی تو ان کی دوستی میں رخنا آ گیا تھا۔ ملک صلاح الدین چودھری امانت علی کو سمجھانے کی کوشش کرتا رہتا تھا کہ سرفراز نے اگر پسند کی شادی کر لی ہے تو اسے تسلیم کر لینا چاہیے، مگر چودھری امانت علی کو سرفراز اور نایاب سے اس کی یہ ہمدردی بری لگی تھی، اور اس طرح ان کی بول چال بند ہو گئی تھی اور دونوں گھرانوں کے تعلقات منقطع ہو گئے تھے۔ سرفراز چودھری کی موت کے بعد بھی ملک صلاح الدین اکثر و بیشتر شہر آتا رہتا تھا اور نایاب اور اس کے والد سے ضرور ملاقات کرتا تھا۔ وہ دونوں نہر کی پلیاں عبور کر کے گاؤں میں داخل ہو گئے۔ گاؤں کے لوگ نایاب کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔
اسے اس لباس میں دیکھ کر بعض عورتوں نے شرم سے نظریں جھکا لی تھی، البتہ بعض مرد بڑے شوقیہ انداز میں اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کئی بچے بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے تھے۔ وہ شاید شہر کی اس چیز کو کوئی آسمانی مخلوق سمجھ رہے تھے۔ عمر دین نے ایک آدمی سے ملک صلاح الدین کے گھر کا پتہ دریافت کیا تو وہ شخص رہنمائی کے لیے ان کے ساتھ چل پڑا۔ 2-3 گلیاں گھومنے کے بعد وہ ایک حویلی کے سامنے رک گیا۔ اندر اطلاع بھجوائی گئی تو ملک صلاح الدین فوراً ہی باہر آ گیا۔ عمر دین حویلی کے دروازے ہی سے واپس چلا گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ دوپہر اپنے ایک دکاندار دوست کے پاس گزارنے کے بعد واپس چلا جائے گا۔ ملک صلاح الدین کے گھر میں نایاب کا استقبال بڑی گرم جوشی سے ہوا تھا۔ ملک صلاح الدین کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹا اعلیٰ تعلیم کے سلسلے میں امریکہ میں مقیم تھا اور دوسرے نے زمینداری سنبھال رکھی تھی۔ وہ سب سے بڑا تھا اور اس کے 2 بچے تھے، ایک 6 سال کی لڑکی اور دوسرا تقریباً 1.5 سال کی عمر کا لڑکا۔ ملک صلاح الدین کی 2 بیٹیوں میں سے ایک تو نایاب کی ہم عمر تھی اور دوسری کی عمر 15-16 سال کے قریب تھی۔ ان سب نے نایاب سے مل کر بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ گاؤں میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ چودھری امانت علی کی بہو آ گئی ہے۔ گاؤں کی عورتیں نایاب کو دیکھنے کے لیے ملک صلاح الدین کی حویلی میں آ رہی تھیں۔ ملک صلاح الدین کی بہو سکینہ نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ نایاب کے کپڑے تبدیل کروا دیے۔ ظاہر ہے نایاب تو اپنے ساتھ شلوار قمیص لائی نہیں تھی۔ ملک صاحب کی بڑی بیٹی نرگس کے کپڑے اسے پورے آ گئے تھے۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد نایاب سو گئے اور پھر اس کی آنکھ شام 6 بجے ہی کھلی تھی۔ چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہاتوں میں بھی لوگ لسی وغیرہ کو بھول کر چائے کے عادی ہو گئے تھے۔ مہمانوں کی توازے بھی چائے ہی سے کی جاتی تھی۔ ملک صاحب کے گھر کے لوگ ویسے بھی شام کو چائے پینے کے عادی تھے اور پھر نایاب کی وجہ سے تو خاص طور پر اہتمام کیا گیا تھا۔ چائے کے ساتھ بسکٹ وغیرہ بھی تھے۔ ملک صاحب کا بڑا بیٹا سکندر بھی زمینوں سے واپس آ چکا تھا۔ حویلی کے وسیع و عریض صحن کے ایک طرف مویشیوں کا باڑا تھا۔ ایک آدمی مویشیوں کا چارہ وغیرہ تیار کر رہا تھا اور دوسرا بھینسوں کا دودھ دوہنے کی تیاری کر رہا تھا۔ ادھر سے کوئی پیغام تو نہیں آیا انکل؟ نایاب نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے ملک صاحب کی طرف دیکھا۔ نہیں، ملک صاحب نے جواب دیا، میں تھوڑی دیر پہلے باہر گیا تھا۔ چودھری امانت علی سے بھی آمنا سامنا ہوا تھا۔ ویسے تو ان لوگوں کو تمہاری آمد کا پتہ چل گیا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ خود بھی اسے بتا دوں۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے سلام کیا لیکن وہ جواب دیے بغیر منہ پھیر کر چل دیا۔ ویسے ان کی ناراضگی کا تو مجھے پتہ ہے، نایاب نے کہا، لیکن میرے یہاں آنے سے ناراضگی شاید کچھ اور بڑھ گئی ہوگی۔ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید میں سیدھی ان کے ہاں آؤں گی۔ میرا خیال ہے اس کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ملک صلاح الدین نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، انہوں نے جو پروگرام بنا رکھا تھا وہ کچھ اور ہے۔ انہوں نے مجھے یہاں تصفیے کے لیے بلایا ہے، لیکن مجھے پتہ چل گیا ہے کہ ان کا ارادہ کیا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کل رات 2 آدمی میری تلاش میں ریلوے اسٹیشن گئے تھے۔ آج صبح بھی 2 آدمی ٹرین کے وقت اسٹیشن پر بیٹھے رہے۔ وہ مجھے ڈرا دھمکا کر واپس بھیج دینا چاہتے تھے یا ان کا ارادہ کچھ اور تھا، لیکن میں یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ وہ اپنے کسی گھناؤنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ میرے خیال میں چودھری امانت علی ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا جس سے اس پر فوجداری کیس بننے کا اندیشہ ہو۔ ملک صاحب نے کہا، ہو سکتا ہے میرے سسر میں ابھی تھوڑی بہت عقل باقی ہو اور وہ کوئی ایسی حرکت کرنے سے گریز کرے، لیکن اس کا بیٹا چودھری سعادت علی، سنا ہے وہ بہت بفرا ہوا ہے۔ کل رات 2 آدمی اسٹیشن ماسٹر عبد الغنی کے گھر آئے تھے اور میرے بارے میں پوچھ رہے تھے، اور آج صبح بھی اسی کے 2 آدمی وہاں موجود تھے۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ وہ مجھے گاؤں پہنچنے سے پہلے ہی ختم کر دینا چاہتا تھا۔ بعد میں یہی کہا جاتا کہ میں تو یہاں آئی ہی نہیں، لیکن بہرحال ابھی آپ نے کہا تھا کہ چودھری امانت علی نے کوئی اور پروگرام بنا رکھا ہے، اس کی کچھ وضاحت کریں گے؟ نایاب نے کہا، چودھری امانت علی کا خیال ہے کہ شہر والا وہ بنگلہ جس میں تمہاری رہائش ہے تمہیں دے دیا جائے اور اس کے عوض تم سے مقدمہ واپس لینے کی تحریر لکھوا لی جائے۔ اس نے تو 3 دن سے اپنے وکیل کو بھی یہاں بلا رکھا ہے جس نے کچھ کاغذات تیار کیے ہوئے ہیں جن پر وہ تم سے دستخط کروانا چاہتا ہے۔ انہوں نے مجھے بچی سمجھ رکھا ہے جو ایک بنگلہ دے کر مجھے ٹرخا دیں گے۔ نایاب نے کہا، بات یہ ہے انکل کہ اگر یہ لوگ مجھے اپنی بہو تسلیم کر لیتے، مجھے وہ مقام دیتے جو میرا حق تھا، مجھے بیٹی کی طرح دل میں اور گھر میں جگہ دیتے، تو میں ہر چیز سے دستبردار ہو سکتی تھی، ان کی ہر وہ بات مانتی جو یہ مجھے کہتے، لیکن انہوں نے مجھے اپنی بہو تسلیم ہی نہیں کیا۔ مجھے نیچ، کم ذات، لالچی اور نہ جانے کیا کیا کہہ کر طلاق دلوانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن سرفراز نے ان کی کوئی بات نہیں مانی تو یہ لوگ اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے۔ انہوں نے دولت کی خاطر اپنے بیٹے کو بھی موت کی گھاٹ اتروا دیا۔ میں لالچی نہیں ہوں، میں نے دولت کی خاطر سرفراز سے شادی نہیں کی تھی۔ شادی سے 2 مہینے پہلے تک تو مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ کسی جاگیردار کا بیٹا ہے۔ ہم صرف یہ جانتے تھے کہ اس کا تعلق ایک کھاتے پیتے گھرانے سے ہے۔ ہم بھی نیچ یا بھکاری نہیں ہیں۔ آپ دیکھ چکے ہیں کہ میرے والد حکومت کے ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں۔ ہمارے خاندان کو شہر کے چند معزز ترین خاندانوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ ہماری عزت ہے، وقار ہے، ہمیں ہر جگہ پذیرائی ملتی ہے۔
اس میں شبہ نہیں کہ آج کے دور میں دولت ہی کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دولت پا کر آدمی انسانیت کے جامے سے باہر ہو جائے اور دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنے لگے۔ اس دنیا میں ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جن کے پاس دولت نام کی کوئی چیز نہیں، لیکن ان کے اخلاق اور ان کے حسن سلوک کی بنا پر لوگ ان کی عزت کرتے ہیں۔ مجھے دولت کا کوئی لالچ نہیں، اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، لیکن جس کے لیے مجھے اس عمر میں بیوگی کا صدمہ اٹھانا پڑا ہے، اب میں اس سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ میں اس جاگیر سے اپنے شوہر کا حصہ ضرور لوں گی۔ اس چودھری فیملی کو یہ بھی بتا دوں گی کہ اپنا حق کیسے وصول کیا جاتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اپنا حصہ وصول کر کے میں وہ ساری زمینیں ان کسانوں میں مفت تقسیم کر دوں گی جو نسل در نسل ان زمینوں پر شب و روز محنت کر رہے ہیں اور اس کے باوجود کھانے پینے تک کو محتاج ہیں۔ نایاب بہن، ملک صاحب کے بیٹے سکندر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ یہاں کے لوگوں کے لیے اجنبی ہیں اور یہ خاندانی جھگڑا کئی سال سے چل رہا ہے۔ یہاں کے لوگوں نے آپ کو دیکھا بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود اکثریت کو آپ سے ہمدردی ہے۔ لوگوں کو سرفراز چودھری کے قتل کا بھی دکھ ہے۔ وہ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ اسے کس نے مروایا تھا۔ وہ اس خاندان کا ایک ایسا فرد تھا جس کے دل میں غریب کسانوں اور کاشتکاروں کے لیے ہمدردی تھی۔ وہ چھٹیوں میں جب بھی شہر سے آتا، اس کا زیادہ وقت انہی غریب کاشتکاروں کے ساتھ گزرتا۔ وہ ان کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتا، ان کی مالی مدد کرتا اور ان کے ہر دکھ سکھ میں شریک ہوتا۔ اس گاؤں کی 3 لڑکیاں تو ایسی ہیں جن کی شادیاں اس نے اپنے خرچ پر کروائی تھی۔ چودھری سعادت کو اس کی یہ باتیں اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ اکثر سرفراز کو ٹوکتا رہتا تھا کہ ان غریب مزاروں کے ساتھ نہ بیٹھا کرے، بے تکلف ہونے کی بجائے اپنے اور ان کے درمیان اتنا فاصلہ رکھے جو کسی جاگیردار اور مزارے کے درمیان قائم رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس نے باپ سے بھی کئی مرتبہ شکایت کی تھی کہ سرفراز کو ایسی حرکتوں سے روکا جائے، وہ جاگیر لوٹا دے گا۔ چودھری امانت نے بھی سرفراز کو کئی مرتبہ ٹوکا تھا، لیکن وہ عجیب فطرت کا آدمی تھا۔ پیدا تو دولت مند گھرانے میں ہوا تھا، لیکن غریبوں کے بیچ میں بیٹھ کر اسے عجیب سی خوشی ہوتی تھی۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، یہاں کے لوگ آپ کو نہیں جانتے، لیکن سرفراز چودھری کے ساتھ جو کچھ ہوا اور آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ ان حالات کے پیش نظر سب کی ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں۔ پہلے آپ 1 ہفتہ یہاں رہ کر گئی تھی، ان دنوں بھی گاؤں کی چند عورتوں کے سوا کسی سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ 2 سال بعد آج دوپہر کو تو آپ یہاں آئی ہیں اور ابھی تک گھر سے باہر نہیں نکلی، لیکن یہ خبر پورے گاؤں کو ہو چکی ہے کہ چودھری امانت علی کی بہو یہاں آ گئی ہے۔ گاؤں کی عورتیں آپ سے ملنے کے لیے یہاں آ رہی ہیں، اور جب لوگوں کو یہ پتا چلے گا کہ آپ کے ارادے کیا ہیں تو یقین کیجیے اس گاؤں کی پوری آبادی اور آس پاس کی بستیوں کے لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ آپ انشاءاللہ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گی۔ میری چودھری فیملی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، نایاب نے کہا۔ میں تو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے، اور اگر حق غصب کرنے کی کوشش کی جائے تو اسے کس طرح چھینا جاتا ہے۔ وہ لوگ برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ ملک صاحب کی چھوٹی بیٹی عذرا نے گھر کی بتیاں جلا دی تھی۔ اس گاؤں میں بجلی موجود تھی۔ گاؤں کے دوسری طرف تقریباً 1 میل کے فاصلے پر ہائی وے تھی جو بڑے شہروں کو آپس میں ملاتی تھی۔ ہائی وے تک آمد و رفت کے لیے بھی پختہ سڑک تھی۔ ریلوے اسٹیشن اگرچہ گاؤں سے دور پڑتا تھا، اس لیے زیادہ لوگ بسوں کے ذریعے ہی سفر کرتے تھے، لیکن طویل سفر کے لیے بہرحال ٹرین ہی کو ترجیح دی جاتی تھی۔ وہ لوگ ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ 2 عورتیں حویلی میں داخل ہوئیں۔ ان میں ایک ادھیڑ عمر تھی اور دوسری جوان۔ ان دونوں نے چادریں اوڑھ رکھی تھیں۔ آؤ بہن، اللہ رکھی، اتنے عرصے بعد کیسے آنا ہوا؟ ملک صلاح الدین نے ادھیڑ عمر عورت کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اللہ رکھی کیوں آئی ہوگی۔ وہ چودھری امانت علی کی رشتے کی بہن تھی جو بیوہ ہونے کے بعد حویلی ہی میں رہ رہی تھی۔ اس کے ساتھ جوان لڑکی عارفہ اس کی بیٹی تھی۔ کہنے کو تو اللہ رکھی چودھری امانت کی رشتے کی بہن تھی، لیکن سبھی لوگ جانتے تھے کہ وہ اس حویلی میں نوکروں کی طرح رہ رہی تھی۔ آپ لوگوں سے ملنے کو تو بہت دل چاہتا ہے ملک جی، اللہ رکھی نے جواب دیا، لیکن آپ جانتے ہیں چودھری صاحب ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جن سے میں نہیں ملتا دوسرے رشتہ دار کیوں ملیں؟ بڑھاپے میں اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ملک صاحب نے ہنستے ہوئے کہا۔ آؤ بیٹھو بہن۔ نہیں ملک جی، اللہ رکھی نے جواب دیا، میں تو چھوٹی بیوی کو لینے آئی ہوں۔ بڑے چودھری صاحب نے کہا تھا کہ وہ اپنا سامان لے کر آئے۔ وہ گردن گھما کر نایاب کی طرف دیکھنے لگی۔ کوئی خاص معاملہ ہے؟ ملک صاحب نے اس طرح پوچھا جیسے کچھ جانتے ہی نہ ہو۔ آپ تو سب کچھ جانتے ہیں ملک جی، اللہ رکھی نے کہا۔ گھر والوں کی باتیں سن کر لگتا ہے ان کے دل میں کچھ خیال آ گیا ہے۔ اور چھوٹی بی بی؟ وہ ایک بار پھر نایاب کی طرف مڑ گئے۔ میرا خیال ہے وہ لوگ اس جھگڑے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں بہت ہو چکا، مزید بات بڑھانے سے بدمزگی ہی پیدا ہوگی۔ اس لیے میں تمہیں بھی مشورہ دوں گی کہ ان کی بات مان کر اس جھگڑے کو ختم ہی کر دو۔ پھوپھو، نایاب نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اگر وہ کہیں کہ سادہ کاغذ پر دستخط کر دو تو کیا مجھے کر دینے چاہیے؟ نہیں چھوٹی بی بی، میرا یہ مطلب نہیں ہے، اللہ رکھی نے کہا۔ میں تو کہتی ہوں
کہ یہ جھگڑا ختم ہو جائے اور تم بھی اپنے گھر میں رہو۔ میں بے گھر تو نہیں ہوں پھوپھو، نایاب نے جواب دیا۔ اچھا آپ چلے، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ اللہ رکھی بیٹی کو لے کر واپس چلی گئی۔ نایاب ملک صاحب اور سکندر سے مشورہ کرنے لگی اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب وہ کرسی سے اٹھی تو ملک صاحب بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ چلو بیٹی، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ چلیے، مجھے کچھ حوصلہ رہے گا، نایاب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چودھری امانت علی کی حویلی زیادہ دور نہیں تھی۔ حویلی کے سامنے کشادہ گلی تھی۔ حویلی کی دیواریں کسی فصیل کی طرح بلند اور پھاٹک بہت اونچا تھا۔ پھاٹک اس وقت بند تھا مگر اس کا ذیلی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ چودھری کا ایک ملازم دروازے میں کھڑا شاید نایاب ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ملک صلاح الدین کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کو جھجکا، پھر ان کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ نایاب اندر داخل ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ بہت شاندار حویلی تھی۔ بہت بڑا کمپاؤنڈ تھا جس کے وسط میں وسیع و عریض خوبصورت لان بنا ہوا تھا۔ لان کی دوسری طرف شاندار 2 منزلہ عمارت تھی جس میں سنگ مرمر زیادہ سے زیادہ استعمال کیا گیا تھا۔ وسیع پورچ میں 2 چمچماتی ہوئی کاریں کھڑی تھیں۔ حویلی کے کمپاؤنڈ میں کئی جگہوں پر لیمپ پوسٹ لگے ہوئے تھے جن پر فینسی برقی کمکمے جگمگا رہے تھے۔ دائیں طرف آخر میں سرونٹ کوارٹر تھے۔ گیٹ میں داخل ہوتے ہی ذرا آگے بائیں طرف 2 بیڈ رومز پر مشتمل ایک اور چھوٹی سی عمارت تھی۔ یہ مہمان خانہ تھا۔ یہاں ان مہمانوں کو ٹھہرایا جاتا تھا جن کا خاندان سے کوئی تعلق نہ ہو۔ یہ مہمان خانہ بھی ایک چھوٹے سے بنگلے کی طرح تھا۔ 2 بیڈ رومز کے علاوہ ایک وسیع ڈرائنگ روم اور لاؤنج بھی تھا۔ یہ مہمان خانہ پوری طرح آراستہ تھا۔ اس طرف آ جائیے چھوٹی بی بی، نوکر نے مہمان خانے کی طرف اشارہ کیا۔ نایاب ٹھٹک گئی۔ اسے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ اسے کس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مہمان خانے کی طرف مڑتے ہوئے اس نے حویلی کے برآمدے کی طرف دیکھا۔ وہاں 2 عورتیں کھڑی تھیں۔ برآمدے میں بھی ٹیوب لائٹ جل رہی تھی۔ روشنی میں نایاب نے ایک عورت کو پہچان لیا۔ وہ اس کی ساس آمنہ بی بی تھی۔ نایاب مہمان خانے کے برآمدے میں آ گئے۔ ملک صاحب بھی اس کے ساتھ تھے۔ چودھری کا ملازم ان سے پہلے ہی اندر جا چکا تھا۔ اس نے اندر جا کر ان کی آمد کا بتا دیا اور پھر دروازے سے باہر جھانکتے ہوئے بولا، آئیے چھوٹی بی بی، اندر آ جائیے۔ نایاب برآمدے والے دروازے میں داخل ہو گئے۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئی۔ حویلی کے پھاٹک میں داخل ہوتے وقت اس کے دل کی دھڑکن کچھ بڑھ گئی تھی اور اس دروازے میں قدم رکھتے ہوئے اس کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ وسیع و عریض ڈرائنگ روم بہت شاندار طریقے سے آراستہ تھا۔ اندر 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک اس کا سسر چودھری امانت علی جس کے چہرے پر خشونت نمایاں تھی۔ باقی 2 آدمی اس کے لیے اجنبی تھے، لیکن نایاب کے خیال میں سرمئی شلوار سوٹ والا وکیل تھا جسے چودھری نے شہر سے بلا رکھا تھا۔ اس کے سامنے شیشے کے ٹاپ والی کافی ٹیبل پر ایک فائل بھی رکھی ہوئی تھی۔ تیسرا آدمی میز سے ذرا ہٹ کر صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ نایاب نے اندر داخل ہوتے ہی سلام کیا تھا۔ وکیل اور دوسرے آدمی نے تو جواب دے دیا مگر چودھری امانت علی کے لبوں کو حرکت نہیں ہوئی۔ ملک صاحب نے بھی السلام علیکم کہتے ہوئے آگے بڑھ کر تینوں سے ہاتھ ملایا تھا۔ ملک سے ہاتھ ملاتے ہوئے بھی چودھری امانت علی کے انداز میں سرد مہری تھی۔ نایاب اور ملک صاحب ایک صوفے پر بیٹھ گئے۔ امانت علی، ملک صاحب چودھری کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، تمہاری بہو آئی ہے، تم نے اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ اس کے سر پر ہاتھ تو رکھ دو۔ میں نے اس لڑکی کو یہاں بہو کی حیثیت سے نہیں بلایا، چودھری امانت علی نے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں بھی سرد مہری تھی۔ میرے اور اس لڑکی کے مابین کچھ تنازعات ہیں۔ میں چاہتا ہوں یہ معاملات ختم ہو جائیں تاکہ میری بعض الجھنیں ختم ہوں اور یہ لڑکی بھی سکون سے زندگی گزار سکے۔ اس لڑکی کی زندگی اب بھی سکون سے گزر رہی ہے، کوئی بے سکونی نہیں ہے۔ نایاب نے مدھم لہجے میں جواب دیا، لیکن لگتا ہے آپ کی الجھنوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ میں اس معاملے کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ چودھری امانت کے لہجے میں کرختگی تھی۔ جیسا کہ میں نے تمہیں خط میں بھی لکھا تھا کہ کچھ شرائط سے یہ معاملہ ختم ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ گویا آپ مجھ سے کچھ اپنی شرائط منوانا چاہتے ہیں، جبکہ میں اس پوزیشن میں ہوں کہ آپ سے شرائط منوا سکوں، نایاب نے کہا۔ اور یہ بھی مت سمجھیے کہ میں آپ کے بلاوے پر یہاں آئی ہوں۔ میں تو اپنے مرحوم شوہر کی زمینیں دیکھنے آئی ہوں۔ 2-4 دن یہاں رہوں گی، پھر واپس چلی جاؤں گی۔ اسی دوران اگر آپ کوئی معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ بات بڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں بیٹی، وکیل کے ساتھ بیٹھے ہوئے دوسرے آدمی نے نایاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ رحمت اللہ تھا، اس علاقے کا پٹواری اور چودھری امانت کا گہرا دوست۔ چودھری صاحب نے تمہارے لیے ایک پیشکش رکھی ہے، اگر اسے قبول کر لو تو یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے۔ وکیل صاحب آپ بتائیے انہیں، اس نے آخری الفاظ وکیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہے تھے۔ وکیل نے اپنے سامنے میز پر رکھی ہوئی فائل اٹھا کر کھول لی۔ سب سے اوپر اسٹامپ پیپر تھا جس کے نیچے دوسرے کاغذ تھے۔ وہ چند لمحے اسٹامپ پیپر کو دیکھتا رہا، پھر اس نے فائل نایاب کی طرف بڑھا دی اور ساتھ ہی پین بھی جیب سے نکال کر اس کے سامنے میز پر رکھ دیا تھا۔ پہلے پڑھ لیجئے بی بی، اس کے بعد۔ وکیل صاحب، نایاب نے مسکراتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی، آپ نے تو پین اس طرح میرے سامنے رکھ دیا جیسے میں پڑھے بغیر دستخط کروں گی۔
اسی لیے تو کہا ہے کہ پہلے پڑھ لیجئے، وکیل نے کہا۔ نایاب فائل کا مطالعہ کرنے لگی۔ وہ جیسے جیسے پڑھ رہی تھی اس کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہو رہے تھے۔ بالآخر اس نے فائل کو میز پر رکھ دیا، چند لمحے خاموش رہی، پھر گہرا سانس لے کر وکیل کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، وکیل صاحب، کیا آپ کو معلوم ہے کہ میرے اور ان کے درمیان کیا تنازع چل رہا ہے؟ جی ہاں، جائیداد کا جھگڑا ہے جسے یہ کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر ختم کرنا چاہتے ہیں، اور میرا خیال ہے یہ ایک مناسب تجویز ہے، وکیل نے کہا۔ میں نے اس جاگیر میں سے جس حصے کا مطالبہ کیا ہے اس کی مالیت کا بھی آپ کو اندازہ ہوگا، نایاب نے کہا، اور جواب کا انتظار کیے بغیر بولی، اس تحریر کے مطابق اگر میں جائیداد میں سے اپنے حصے میں سے دستبردار ہو جاؤں اور ان کے خلاف تمام کیسز واپس لے لوں تو وہ بنگلہ مجھے مل جائے گا جس میں اس وقت رہائش پذیر ہوں۔ کیا انہوں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ وہ بنگلہ میرے مرحوم شوہر سرفراز چودھری کے نام تھا؟ بیئرشپ قانون کے تحت اب میرے نام منتقل ہو چکا ہے اور میں اس بنگلے کی جائز اور قانونی مالک ہوں۔ وہ بنگلہ ان کے روپے سے تعمیر ہوا تھا اور آپ کے نام اس کا انتقال غیر قانونی ہے۔ انہوں نے اس کے خلاف درخواست دے رکھی ہے اور چند روز میں فیصلہ ہونے والا ہے، وکیل نے کہا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ فیصلہ 2 روز پہلے میرے حق میں ہو چکا ہے۔ اس فیصلے کی نقل انہیں ڈاک کے ذریعے بھیجی جا چکی ہے، جو ہو سکتا ہے انہیں اب تک نہ ملی ہو۔ آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولی، بیئرشپ قانون کے تحت میرے نام اس بنگلے کی منتقلی کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے تھے۔ 2 ہفتے پہلے 3 بڑے اخبارات میں یہ نوٹس شائع کرائے گئے تھے کہ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو تو متعلقہ آفیسر سے رجوع کیا جائے۔ وہ اخبارات یہاں بھی آتے ہیں۔ انہوں نے وہ نوٹس نہیں پڑھے تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، اور بعد از وقت کسی کارروائی کا نتیجہ تو یہی ہوتا ہے۔ اب میں قانونی طور پر اس بنگلے کی وارث اور مالک ہوں، اس لیے اسے بیچ میں لانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب چودھری صاحب یہ بتائیں کہ مجھے اس جائیداد میں سے کیا حصہ دے رہے ہیں؟ وکیل خاموش ہو کر چودھری امانت علی کی طرف دیکھنے لگا، پھر نایاب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، انہیں ابھی تک اس فیصلے کی نقل نہیں ملی، لیکن چلیے یہ مان لیں کہ اس بنگلے کا فیصلہ آپ کے حق میں ہو چکا ہے، لیکن شاید آپ نے آخری پیراگراف پر غور نہیں کیا، وکیل نے کہا۔ میں نے اس تحریر کا ایک ایک لفظ غور سے پڑھا ہے، نایاب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے انہوں نے صورتحال کے بارے میں آپ کو مکمل طور پر اندھیرے میں رکھا ہے۔ میرا شوہر سرفراز چودھری ان کا چھوٹا اور سب سے لاڈلا بیٹا تھا۔ اس نے ان کی مرضی کے خلاف شادی کری تو انہیں بڑا دکھ ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے طلاق دلوانے کے لیے اپنے بیٹے پر طرح طرح سے دباؤ ڈالا، اسے جائیداد سے آگ کر دینے کی دھمکیاں بھی دی تھیں، اور پھر وہی ہوا، اسے قتل کروا دیا گیا۔ گو کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے قتل کا الزام اپنے ایک حریف زمیندار پر عائد کیا۔ وہ اگر معمولی آدمی ہوتا تو یہ لوگ اسے اب تک پھانسی لگوا چکے ہوتے، لیکن 2 سال گزرنے کے بعد بھی پولیس اس کے خلاف جرم ثابت نہیں کر سکی۔ میں اس زمیندار کی وکالت نہیں کر رہی، لیکن اس کیس میں اسے بے قصور سمجھتی ہوں۔ ان کی جاگیر کا ہر شخص جانتا ہے کہ سرفراز چودھری کو قتل کرنے میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ میں اس وقت یہاں کوئی نیا مسئلہ نہیں چھیڑنا چاہتی، میں یہ سب کچھ اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کو صحیح صورتحال کا ادراک ہو سکے۔ جس شخص کو اپنی اولاد سے زیادہ دولت پیاری ہو وہ کسی اور کا کیا خیال رکھے گا؟ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، اس تحریر کے آخری پیراگراف میں یہ لکھا ہے کہ اگر میں ان کے بڑے بیٹے چودھری سعادت علی سے عقد ثانی کر لوں تو سارے جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں نے سرفراز سے دولت کی خاطر شادی نہیں کی تھی کہ وہ مر گیا تو دوسرے بھائی سے شادی کر کے دولت پر قبضہ کرنے کی کوشش کروں۔ دولت سے مجھے نہیں، انہیں زیادہ پیار ہے۔ یہ نہیں چاہتے کہ اس دولت میں کوئی اور شریک ہو، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی دے دی۔ یہ شرط لکھواتے ہوئے انہوں نے آپ کو یہ نہیں بتایا ہوگا کہ ان کے ذہن میں منصوبہ کیا ہے۔ میں بتاتی ہوں۔ وہ خاموش ہو کر چودھری امانت علی کی طرف دیکھنے لگی، جو خاموش بیٹھا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ نایاب نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ان کا منصوبہ یقیناً یہ ہوگا کہ اگر میں چودھری سعادت سے عقد ثانی کر لوں تو مجھے بہلا پھسلا کر یا کسی قسم کا دباؤ ڈال کر مجھ سے اپنے حصے سے دستبرداری کی تحریر لکھوا لی جائے، اور اس کے بعد میرے ہاتھ میں طلاق نامہ تھما کر مجھے یہاں سے رخصت کر دیا جائے گا۔ آپ تو وکیل ہیں، مجھ سے زیادہ قانون جانتے ہیں، آپ ہی بتائیے اس کے بعد میرے پاس کیا رہے گا؟ وکیل صاحب، میں کوئی بیوقوف یا جاہل عورت نہیں ہوں۔ آپ نے بڑے اعتماد سے قلم آگے بڑھایا تھا کہ میں خاموشی سے اس کاغذ پر دستخط کر دوں گی، لیکن میں ان شرائط میں سے ایک بھی شرط ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اگر خلوص اور پیار محبت سے معاملہ طے ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ آئے دن عدالتوں میں کھڑے رہنے سے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، وکیل نے کہا۔ آپ ان کے وکیل ہیں اس لیے یہ بات کہہ سکتے ہیں، نایاب نے کہا۔ جہاں تک خلوص اور پیار محبت کا سوال ہے تو وہ میں 5 سال سے دیکھ رہی ہوں۔ اس کا کچھ اندازہ تو ابھی آپ نے بھی لگا لیا ہوگا۔ مجھے گھر کے اندر لے جانے کے بجائے
یہاں لا کر بٹھا دیا اور انہوں نے میرے سلام کا جواب تک دینا گوارا نہیں کیا، لیکن ایک بزرگ کی حیثیت سے میں اب بھی ان کا بہت احترام کرتی ہوں۔ اگر یہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں میری شرائط بلکہ صرف ایک شرط ماننی ہوگی، یہ میرا حصہ دے دیں، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ تمہاری یہ شرط میں نہیں مان سکتا، چودھری امانت علی نے پہلی مرتبہ جواب دیا۔ ابھی میں زندہ ہوں، زبردستی مجھ سے حصہ نہیں لیا جا سکتا، میں بھی زندہ ہوں، نایاب کہتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کیس کا فیصلہ بہرحال اب عدالت ہی میں ہوگا، یہاں بیٹھ کر بحث کا کوئی فائدہ نہیں۔ سنو لڑکی، چودھری امانت علی بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، ہاتھی اور چیونٹی کا کوئی مقابلہ نہیں۔ تمہارے باپ کے پاس کیا ہے؟ چند ہزار روپے ماہانہ تنخواہ اور 2 مکان جو اب تک نہیں بکے تو اگلی 2-3 پیشوں میں بک جائیں گے۔ ایسے مقدمات کے فیصلے اتنی جلدی نہیں ہوا کرتے۔ تم اگر چاہو تو میں شہر والا دوسرا بنگلہ بھی تمہیں دے سکتا ہوں، اس کی مالیت 35-40 لاکھ کے قریب ہے، وہ بنگلہ لے لو اور مقدمے بازی ختم کر دو۔ جس طرح آپ اس وقت مجھے وہ بنگلہ پیش کر رہے ہیں بالکل اسی طرح ایک روز آپ جائیداد کا حصہ پلیٹ میں سجا کر مجھے پیش کریں گے۔ نایاب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس پیشکش سے آپ کے دل کی بات بھی کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ آپ نے میرے بارے میں کیا سوچ رکھا ہے۔ اور وکیل صاحب، وہ وکیل کی طرف مڑ گئے، آپ ان کی باتیں سن رہے ہیں اور آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس وقت میں بالکل ٹھیک اور سلامت یہاں موجود ہوں، اپنے پیروں پر چل کر یہاں آئی ہوں اور اپنے پیروں ہی پر چل کر اس وقت اس حویلی سے باہر جا رہی ہوں۔ میں چند روز اس گاؤں میں رہنا چاہتی ہوں اور اگر اس دوران مجھے کچھ ہو گیا تو اس کی تمام تر ذمہ داری میرے سسر چودھری امانت علی اور ان کے بڑے بیٹے چودھری سعادت پر ہوگی۔ اور چودھری صاحب، وہ سسر کی طرف مڑ گئے، میں ملک انکل کے گھر قیام پذیر ہوں اور اس دوران اگر میرے حصے کی ادائیگی کے سلسلے میں کوئی نیک خیال ذہن میں آئے تو مجھے پیغام بھجوا دیجیے۔ چلیے ملک انکل، اس نے آخری الفاظ ملک صاحب سے مخاطب ہو کر کہے تھے۔ ملک صلاح الدین اس ساری گفتگو کے دوران خاموشی بیٹھا رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ اٹھ کر خاموشی سے نایاب کے ساتھ ڈرائنگ روم سے باہر آ گیا